بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ جانتے ہیں کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں تقریباً روز ہی مختلف علمی، ادبی اور فکری محافل منعقد کی جاتی رہتی ہیں، اور ان محفلوں میں بہت اہم کتابوں کی تقریبات بھی ہوتی ہیں، مشاعرے بھی ہوتے ہیں، مختلف موضوعات پر اظہار خیال بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کسی بڑی اہم شخصیت سے آپ لوگوں کی ملاقات بھی کروائی جاتی ہے. ایسی شخصیت سے جس کی گفتگو بھی یقیناً ہم سب کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور انہیں جاننے کا بھی موقع ملتا ہے جس شخصیت کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اس حوالے سے آج آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی ادبی کمیٹی شعر و سخن نے ڈاکٹر ناصر عباس نیّر صاحب کے ساتھ ایک فکر انگیز گفتگو کا پروگرام یہاں منعقد کیا ہے، جس میں آپ سب کی آمد کا شکریہ. سب سے پہلے ہم دعوت دیں گے ڈاکٹر ناصر عباس نیّر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. معاف کیجیے گا، ہم اٹھ نہیں سکتے کیونکہ پھر بیٹھنے میں ٹائم زیادہ لگے گا. مائک لگا ہوا ہے ادھر، سیٹنگ ہوئی بھی اس کی. ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اردو دنیا کے طالب علم تک جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کون ہیں. سب سے پہلے آپ کی اگر تنقید پر بات کی جائے تو آپ نے تنقید میں بڑی سنجیدگی سے اور بڑے تسلسل سے کام کیا ہے، اور اتنا کام کیا ہے کہ ہمیں پرچہ دیکھ کے بتانا پڑے گا، کیونکہ جتنا کام انہوں نے کر لیا اتنا تو انسان یاد بھی نہیں کر سکتا زبانی کہ کہہ سکے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو انہوں نے جدیدیت پر، پس جدیدیت، مابعد جدیدیت، ساختیات، لسانیات، مابعد نوآبادیات پر کام کیا ہے. پھر شخصیات میں نذیر صدیقی، مجید امجد، میرا جی ان کے مستقل موضوعات رہے ہیں. پھر نظم کیسے پڑھی جائے ان کی بڑی اہم تصنیف ہے، اور ایسی کئی کتابیں ہیں جس میں عالمگیریت پر، متن، سیاق پر بات کی گئی ہے. مختلف موضوعات جو ہماری ثقافت ہے اور اس کی جو تشکیل ہے اس پر بھی ان کے مباحث کی کتاب موجود ہے. پھر ان کے افسانوں پر آئیے تو افسانوں کی ان کے 3 مجموعے آ چکے ہیں: خاک کی مہک، فرشتہ نہیں آیا، اور راکھ سے لکھی گئی کتاب. ناموں سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتابیں جو ایک روایتی افسانوی مجموعے آتے ہیں یا جو ہمارے زمانے میں عام طور پر افسانوی مجموعے آتے ہیں ان سے بہت مختلف ہیں. پھر ان کا سفر نامہ بھی ہے جو ہائیڈلبرگ کی ڈائری کے نام سے انہوں نے لکھا، اور وہ بھی ایک بہت مختلف اور دلچسپ سفر نامہ ہے. پھر ایک بہت معروف انگریزی اخبار میں ان کے کالم شائع ہوتے ہیں، اور اس میں بھی یہ بہت اہم گفتگو کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت عمدہ سلسلہ انہوں نے کچھ عرصے سے شروع کر رکھا ہے، اور وہ ہے نقاد کے نام خطوط، اور ان خطوط میں بھی بڑی اہم گفتگو ہوتی ہے. تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی اہم علمی اور ادبی شخصیت کے یہاں موجود ہونے سے یقیناً بڑی اہم گفتگو ہونے والی ہے. ہم سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کا کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور اتنی مصروفیت میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے کہ صبح بھی آپ کا ایک یونیورسٹی میں لیکچر تھا، ابھی بھی آپ ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے کر آ رہے ہیں. تو یہاں ہم آپ کو لیکچر دینے کے لیے بالکل پریشان نہیں کریں گے، بلکہ آپ سے گفتگو ہوگی. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کی تنقید پر، آپ کے دوسرے موضوعات پر سوال کریں، ایک بنیادی سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کون ہیں؟ انہیں تو پوری دنیا جانتی ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے آپ کو سب جانتے ہیں. لیکن ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ ناصر عباس نیّر کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. مائک تھوڑا سا اوپر. میں جناب احمد شاہ صاحب ابھی موجود نہیں ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. آرٹس کونسل کے باقی تمام اراکین کا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس کی ادبی کمیٹی کی چیئرپرسن ہیں، اور آپ نے یہ زحمت کی اور اس کی میزبانی آپ کر رہی ہیں. بہت شکریہ.
دیکھیں یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ لیکچر تو ہم دیتے ہی رہتے ہیں، ہمارا استاد ہیں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو وہ لیکچر دینا ایک معمول کی بات ہے، لیکن اس گفتگو کو میرے خیال اس سے ہٹ کر کیا جانا چاہیے غیر رسمی انداز میں، تو شاید ہم زیادہ بہت سی چیزیں لیکچر اتنی ایک فارمل چیز ہے تو اس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی بہت فارمل اور ایک خاص پیٹرن کے تابع ہوتی ہے، لیکن غیر رسمی گفتگو میں ہم زیادہ کھل کر ادب، سماج اور اپنے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے آغاز میں سوال ہی ایک ایسا کیا ہے کہ اور اس سوال میں یہ موجود ہے کہ ایک آدمی کا جو سماج کا امیج ہوتا ہے، جو سماج میں وہ قائم کرتا ہے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے دوسری تحریروں کے ذریعے وہ پہچانا جاتا ہے، لیکن ایک وہ آدمی ہوتا ہے، ایک انسانی وجود ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ ایک خاص پس منظر سے آیا ہوتا ہے۔ اور مثلا میرا جو تعلق ہے وہ بالکل پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر جھنگ ہے وہ، اور جھنگ سے بھی آگے ایک بالکل چھوٹا سا قصبہ، اور اس قصبے سے بھی آگے بالکل ایک چھوٹے سے دیہات سے ہے۔ تو جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ ناصر عباس نیّر کون ہے، تو میں تو آج بھی وہی ہوں، ایک زمین سے جڑا ہوا وابستہ آدمی، جہاں میں نے آنکھ کھولی تھی۔ یہ میری اس کو اب تو میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہمارے گھر سے جو اسکول تھا وہ بہت دور تھا اور ہمیں پیدل کافی سفر کر کے جانا پڑتا تھا، اور اکثر ہمارے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوتے تھے اور اس کا کبھی ملال بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کا ایک میں سمجھتا ہوں جو فائدہ ہوا کہ فطرت کو بہت ایک وسعت کے ساتھ دیکھا۔ کھلا آسمان ہے، تا حد نگاہ راستے میں صرف درخت ہیں، پودے ہیں، تو یہ ایک جو یعنی جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تو اس وقت یہ سب کچھ دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کا ایک چونکہ بچپن کا جو عرصہ آپ کا جو تشکیلی عرصہ ہوتا ہے، جو فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں آپ کے، اس میں جو امیج آپ کے ذہن میں قائم ہوتے ہیں وہ ایک تادیر وہ قائم رہتے ہیں، اور بعض اوقات وہ امیج آپ کے باقی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں علمی اور آپ کی ذہنی سرگرمیاں ان پہ وہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کتابوں کا ذکر کیا اس میں ایک ڈائیورسٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ میں افسانہ بھی لکھتا ہوں، تنقید بھی لکھتا ہوں، اور باقی مختلف چیزیں انشائیے بھی لکھتا ہوں۔ تو اس کے شاید وجہ یہ ہے کہ بچپن میں میں نے جو دیکھا ہے وہ ایک طرح کی تنوع کو دیکھا ہے، بہت سی چیزیں، بہت سے درخت دیکھے ہیں، بہت سے پرندے دیکھے ہیں، مطلب اور طرح طرح کے لوگ دیکھے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے سب سے بڑی ہمیں خوشی ہوتی تھی جہاں ہمارا گھر تھا وہاں کچا راستہ تھا تو لوگ آتے تھے، وہ پیاس انہیں لگتی تھی، وہ کہتے تھے پانی پلاؤ، تو ہم بچے دوڑ کے جاتے تھے اور ان کو پانی پلاتے تھے۔ طرح طرح کے لوگ ہوتے تھے راستے میں، ظاہر ہے وہ پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، وہ گھر جہاں آتا تھا وہاں سے لوگ لیتے تھے، اس وقت تو نہیں تھا کہ اب یہ پانی کی بوتلیں جو اب جگہ جگہ وہ نہیں تھی۔ تو میرا خیال ہے یہ جو تجربات تھے، اور میں اب بھی اپنے اس پہ تو خوشی محسوس کرتا ہوں اس کا ذکر کرتے ہوئے، تو وہ ناصر عباس نیّر ایک سادہ طبیعت کا ایک جھجک جس کے اندر بہت تھی، اس میں جھجک بھی بہت پیدا ہوئی، تو وہ میرا خیال ہے اب بھی وہ موجود ہے۔ اور عام سرکاری اسکولوں میں پڑھا، اور اسی طرح جو ٹاٹ کے اسکول ہوتے، بلکہ ہمارے تو جو اسکول تھا اس میں ٹاٹ بھی نہیں تھا، یعنی وہ کہتے ہیں ٹاٹ اسکولوں میں پڑھے، تو جب ہم نے پڑھا اس میں کوئی ٹاٹ ہی نہیں تھا، وہ گھر سے ہی ہم کچھ لے جاتے تھے اپنا ٹاٹ اور اس کو بچھا کے بیٹھتے تھے، لیکن وہ اس وقت کوئی احساس نہیں تھا کیونکہ اس کا مقابلہ کہیں نہیں تھا، موازنہ کہیں نہیں تھا۔ تو آپ کے اندر جو بہت سے ایک احساس پیدا ہوتے ہیں جن میں کمتری کا احساس بھی ہوتا ہے، یا تو وہ مقابلے اور موازنے سے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت کوئی موازنہ نہیں تھا، سب بھی اسی طرح تھے، ہمارے آس پاس جو رہنے والے تھے، تو اسی طرح گزرتا رہا۔ اور میں جو پڑھنے کا ایک جو آغاز تھا، میں نے کیوں کیا، کیسے کیا، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بچپن میں لکھنا شروع کر دیا تھا، تو میں تو خیر ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جو میں کہوں کہ بچپن میں تو میرے والد صاحب تو نہیں پڑھے ہوئے تھے، والدہ بھی نہیں پڑھی ہوئی تھیں، تو ہمارے گھر میں کتابیں بھی نہیں ہوتی تھی سوائے قرآن مجید اور کچھ حدیث کی کتابیں، یا کبھی کبھی والد صاحب ایک جنتری لاتے تھے دیکھنے کے لیے، جو کیلنڈر موبائل میں تو نہیں تھے، تو یہ ساری چیزیں تھیں، تو وہ ہمارے گھر ہوتی تھی، وہ دیکھتی۔ لیکن پڑھنے کا جو آغاز تھا وہ میں نے بعد میں جب کالج میں خاص طور پر پڑھا، گورنمنٹ کالج جھنگ میں، تو وہاں سے جو میں نے بہت سی پھر لائبریری سے کتابیں پڑھنا شروع کی، تو وہ وہاں سے۔
اب یہ ڈیفائن کرنا کہ وہ ناصر عباس نیر کون ہے تو وہ تو میرا خیال ہے ایک لمبی ہم کہانی ہے. تھوڑی آپ کی مدد کرتے ہیں نا. آپ بیٹاٹ کے اسکول سے جرمنی تک پہنچ گئے, پوسٹ ڈاک ہو گیا, تو یہ جو سفر تھا کتنا آسان رہا, کتنا مشکل رہا, کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیے میرے خیال ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے عمر کے ایک حصے میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے اندر کچھ جذبات بہت وہ حاوی ہو جاتے ہیں, غالب ہو جاتے ہیں. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ خیالات سے زیادہ ہمارے چند جذبات کے زیر اثر گزرتی ہے. ہم خیالات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ خیالات دنیا کو تبدیل کرتے ہیں. شاید ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہو, لیکن کم از کم آدمی کو جو تبدیل کرتے ہیں وہ اس کے جذبات تبدیل کرتے ہیں. وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان جذبات کو جنم دینے میں کچھ خیالات کا کردار ہو. آپ کچھ تصورات قائم کریں, جب تک وہ تصور آپ کے کسی جذبے میں نہیں تبدیل ہوتا اور وہ جذبہ آپ پہ غالب نہیں آتا تو بہت مشکل ہے کہ آپ تبدیل ہوں. تو میرا خیال ہے میرے اندر جب میں ایف ایس سی پہ پہنچا تھا, میں نے ایف ایس سی کیا تھا, میں آرٹس کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, تو اس وقت میرے اندر جو ہے نا ایک طرح کی جو خود کلامی کہنی چاہیے وہ شروع ہوئی تھی. اور میں نے چیزوں کو بہت غور سے, ایک جس کو کیوراسٹی یا تجسس کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. تنہائی اور تجسس یہ دو چیزیں میرے ساتھ رہی ہیں. یہ دو مطلب تجسس کا جو جذبہ تھا, خیال نہیں باقاعدہ جذبہ جاننے کا, یہ بہت زیادہ تھا اس میں ہر چیز کو جاننے کا. تو وہ میرا خیال ہے وہی ٹاٹ اسکول سے وہ جرمنی تک میں گیا. اور جب میں نے یعنی بچپن میں نے کتابیں نہیں پڑھی, بہت سنی ہیں, مطلب پڑھی میں نہیں ہے. مجھے بالکل اعتراف ہے کہ میں نے میٹرک تک اپنے نصاب کے علاوہ کوئی کتابیں نہیں پڑھی. نہ میرے گھر میں تھے, نہ ہمارے اس وقت اسکولوں میں یہ حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ اب لائبریری موجود تھی, لیکن کوئی نہیں تھا. لیکن جب میں ایف ایس سی میں آیا گورنمنٹ کالج, تو وہاں سے میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی. اور ایک کتاب جو پڑھی جس کا مجھ پہ بہت اثر رہا, وہ مختار صدیقی نے اس کا ترجمہ کیا تھا, جینے کی اہمیت. یہ چینی مصنف ہیں لین یو تانگ, ان کی کتاب تھی. یہ میں نے وہ پڑھی تو اس کا مجھ پہ بہت زیادہ اثر ہوا. اور اس کا بھی اسی سے تعلق تھا کہ آپ کو اگر جینا ہے تو کیسے جینا ہے, اور جینے کے کوئی ایک طریقہ نہیں ہے, جینے کے کئی اور طریقے ہیں. اور اس جینے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے مطلب زندگی سے مایوس نہیں ہونا, مایوسی کی کیفیت کو بھی قبول کرنا ہے, اور جینے کے جو بہت سے متبادل طریقے ہیں آپ نے ان تک بھی پہنچنا ہے. اگر ایک طریقہ آپ کا ناکام ہے تو آپ اس ناکامی کا دکھ اور غم لازمی نہیں کہ آپ لے کے چلیں, دوسرے آپ طریقے دریافت کیجئے. تو اور بھی میں نے کافی کتابیں پڑھی. عبداللہ حسین کا جو اداس نسل تھا مجھے یاد ہے, میں نے اسی زمانے میں یہ پڑھا. تو اس کے بعد وہ تجسس اور وہ میرا خیال رہا ہے. جب میں نے پھر پڑھنا شروع کیا تو پھر میرا خیال ہے میں نے جب میں ایم اے میں پہنچا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے میرے خیال سینکڑوں کتابیں, سب سے زیادہ لائبریری سے میں نے کتابیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تلافی کی ایک صورت ہوتی ہے کہ جب آپ نے دیر سے پڑھنا شروع کیا ہو تو پھر آپ اس کی تلافی کی کوشش بھی کرتے ہیں. لکھنے کا سلسلہ کب سے آغاز ہوا اور کیسے؟ جی وہ میں ایف ایس سی میں تھا تو اسی میں لکھنے کا آغاز کیا تھا. اور وہ بالکل ایک اتفاق تھا کہ اس زمانے میں ڈائجسٹ آتے تھے. ظاہر میں جہاں تھا وہاں ادبی رسائل آتے ہوں گے چند ادیبوں کے پاس. میرا ادیبوں سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں تھا. ہمارے کالج میں بھی کوئی ایسا استاد نہیں تھا جو ادیب ہو اور جس کے پاس رسائل آتے ہوں. تو جو ڈائجسٹ آتے تھے ان میں نے اتفاقاً لکھنا شروع کیا تھا. شروع میں میں نے لکھنے کا آغاز افسانوں سے کیا تھا. اور اسی دوران جب میں نے ایف ایس سی اور بی اے کے درمیان تھا تو اس وقت میں نے بہت سے ان ڈائجسٹوں میں بہت افسانے لکھے تھے کافی. پھر جب میں ایم اے میں پہنچا تو وہ میرا ایک واقعہ ایسا تھا جس نے مجھے تنقید کی طرف زیادہ ایک تو یہ وہ ایک افسانہ میں نے لکھا تھا اور اس زمانے کے ایک ڈائجسٹ میں چھپا تھا. تو انہوں نے میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں پڑھتا تھا ایم اے میں, تو وہاں وہ رسالہ انہوں نے یونیورسٹی کے پتے پہ بھیج دیا. تو ہمارے ایم اے کے ایک استاد تھے, انہوں نے وہ رسالہ دیکھا تو اس میں کہانی تھی. اب مجھے نہیں معلوم اور میں نے کہانی کیوں لکھی. کہانی یہ تھی کہ وہ محبت کی جو ایک روایتی ٹرائی اینگل ہے, ایک لڑکی ہے اور اس کی محبت میں اس کا کلاس فیلو اور اس کا استاد دونوں گرفتار ہیں. اب پتہ نہیں مجھے اب میں پوری طرح نہیں یاد کر سکتا یہ میں نے کیوں اب کہانی لکھی. شاید اس وقت کوئی دیکھا ہوگا ایسا میں نے. اب وہ کہانی انہوں نے پڑھ لی میرے استاد, انہوں نے کہا جی, اور جب دیکھی پڑھی وہ ساری پڑھ تو کہنے لگے یہ کیا تم نے لکھا ہے. مجھے بہت ڈانٹا اور کہنے لگے یہ کوئی افسانہ لکھنے کی چیز ہے, آپ کوئی سنجیدہ کام کریں.
یہ افسانہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو لگا کہ یہ اس کے ذریعے میں نے اپنے جو اساتذہ ہیں ان کو کیا. بعد میں پتہ چلا یہ تو عام کہانی ہے, یعنی یہ تو اتنی کہانیاں ہیں, کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں اس طرح کی بے شمار کہانیاں نہ ہوں, لکھی نہ گئی ہوں تو الگ بات ہے. تو ان کی ڈانٹ کا اثر میں نے بہت لیا, اور اس کے نتیجے میں نے یعنی آپ سمجھیے کہ میں نے جو تنقید میں جو بھی گناہ یا جرم کیے ہیں تو ان کی ذمہ داری ان پہ ہے کہ انہوں نے مجھے ڈانٹ پلائی کہ افسانے نہیں لکھنے. اور پھر میں نے کوئی ایک آدھ افسانہ لکھا ہوگا, لکھنے چھوڑ دیے. پھر میں نے جب ایم اے کا تھیسس لکھا تو ایک میرے جو نگران تھے تو مجھے لے گئے کینٹین پر, مرحوم تھے احسن زیدی صاحب ان کا نام تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ ناصر دیکھو تم تنقید لکھ سکتے ہو, میں نے تمہارا تھیسس پڑھا ہے, تمہیں تنقید لکھنی چاہیے. اب وہ پیچھے پہلے ایک استاد کہ ان کا نام میں کسی وجہ سے نہیں لے سکتا چونکہ وہ قصہ ایسا سنا دیا ہے, تو اور دوسرا ان کی وجہ سے پھر میں نے تنقید لکھنی شروع کی. یعنی آپ سمجھیے کہ مجھے تو دھکا دیا گیا تنقید کی طرف, میرا بالکل کوئی خیال نہیں تھا کہ میں کبھی تنقید لکھوں گا اور اتنی سنجیدگی سے لکھوں گا. لیکن وہ زمانہ تھا کہ جب ہم اساتذہ کی باتوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے. میرے لیے تھا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے افسانہ نہیں لکھنا, نہیں لکھنا, اور دوسرے نے کہا کہ آپ نے تنقید لکھنی ہے تو وہ پھر لکھنی ہے. پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا. زبردست. اچھا, اب تنقید کی طرف آپ آئے تو آپ نے جس کا انتخاب کیا اس کے لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو فیشنیبل تھیوریز ہیں کہ ساختیات پس ساختیات اور ماں بعد جدیدیت. تو اس طرف کیسے آنا ہوا اور آپ نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ ان تھیوریز پر آپ کام کریں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے ہم سب جب کسی بھی شعبے میں آتے ہیں تو اس زمانے کے جو نئے رجحانات ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنی طرف زیادہ کھینچتے ہیں. ظاہر ایم اے میں تنقید کافی ساری پڑھ لی تھی, اور اس وقت تک اردو کے جتنے نکات تھے کافی ان کی تحریریں میں نے پڑھ لی تھی, اور مقالہ لکھتے ہوئے ان سے استفادہ بھی میں نے کیا تھا. لیکن ان میں مجھے اتنی کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی. انہی دنوں فہیم اعظمی صاحب کا یہاں سے سریر شائع ہو رہا تھا, وہ میں دیکھ رہا تھا, اور آگ تھا اس میں تھا. قمر جمیل صاحب کے جو مضامین تھے, ایک دریافت رسالہ انہوں نے شروع کیا تھا, اس میں چھپ رہے تھے. اور اس وقت ہندوستان کی کچھ رسائل آتے تھے. آغا صاحب سے میرا رابطہ جو کہ ایم اے کے مقالے کے دوران ہوا تھا, کیونکہ انہی کی نثر پر میرا مقالہ تھا, تو ہندوستان سے بھی کچھ رسائل آتے تھے جن میں شعر و حکمت خاص طور پر تھا. اس میں وہ نیا رجحان تھا, تو مجھے خود بخود اس میں کشش محسوس ہوئی. اور یہ میں بتا دینا ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پہلی دفعہ ان موضوعات پر پڑھا تھا تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا تھا, میں نہیں سمجھ سکا تھا. اور لیکن میرے لیے ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے, اب بھی ہے, کہ جو چیز مجھے پہلے مشکل لگتی ہے تو وہ میں اس سے مایوس نہیں ہوتا, میں اس کی طرف بار بار جاتا ہوں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے 10 دفعہ وہ شروع میں پڑھے, ان کے ایک ایک کنسیپٹ کو بہت گہرائی سے جا کر دیکھا. تو کیونکہ اگر میں اس وقت کہتا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آئے اور میں ان کو بیکار کہہ کر چھوڑ دیتا, اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے جن لوگوں نے ان تنقیدی تصورات پر اعتراضات کیے ہیں, ان کو برا بھلا کہا, ان کو کہا کہ ہمارے سماج سے کوئی تعلق نہیں ہے, اکثر یہ کہ ان کا جو مشکل ہونا ہے یہ ایک بڑا ہے. تو مشکل چیز کو انہوں نے کہا جی اب اس پہ کیا ضرور اتنی آدمی اپنے مغز کو صرف کرے, کھپائے مغز کو, تو چھوڑ دیا. تو مجھے تو خیر جب میں نے پڑھا تو مجھے اس میں سے کافی ایسی, اب بھی میں اگر آپ کہیں گے تو میں 2-4 ذکر کر دوں گا کہ میں ان کو کیوں اس وقت اہم سمجھا اور بعد میں بھی اہم سمجھ کر اس کو میں لے کے چلتا رہا ہوں. تو بڑی وجہ اس کا نیا پن تھا, اور ان میں جو بصیرت موجود تھی کہ وہ ادب کو جو ہمارے پرانے تنقید کے زاویے سے ان سے ہٹ کر وہ دیکھتے تھے. اس وقت تک کیونکہ میں نے کلونیلزم کا مطالعہ نہیں کیا تھا تو اس وقت میں ان کو مغربی یہ یاد میں اس وقت ان کو مغربی تنقید کے طور پر پڑھ ہی نہیں رہا تھا. ان کو اس وقت میں تنقید کے ایسے نئے تصورات کے طور پر پڑھ رہا تھا جو ہمارے یہاں متعارف ہو رہے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ہیں یہ مغربی تصورات, اور عام طور پر یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا نقاد جو ہے وہ صرف پوسٹ مین کا کام کر رہا ہے, کہ جو وہاں کے نظریات ہیں وہ یہاں تک لا کر پہنچا دے رہا ہے, اور اس کا اطلاق ہمارے ادب پہ کر کے نہیں دکھایا جاتا کہ یہ واقعی تھیوریز ہمارے لیے قابل قبول بھی ہیں یا نہیں. تو واقعی ایسا ہے یا یہ صرف کہا ہی جاتا ہے؟ جب ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ آپ ان کتابوں کے بارے میں بتائیے کہ جن کتابوں میں صرف یہ پوسٹ مین کا کردار ادا کیا گیا ہے, یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو کتابیں پڑھے بغیر کیا گیا ہے. دیکھیں ان موضوعات پر ڈاکٹر وزیر آغا,
خود فہیم اعظمی صاحب کی کتابیں، ضمیر علی بدایونی جن کا تعلق یہی سے تھا، قمر جمیل کی کتابیں، ہندوستان میں گوپی چند نارنگ کی، عتیق اللہ کی، ابوالکلام قاسمی کی، اور قاضی افضال حسین کی کتابیں. کافی درجنوں کتابیں ہیں جن میں جو آپ کہہ رہی ہیں ان سوالوں کے جواب موجود ہیں. کہیں بھی پوسٹ مین کا کردار نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اچھا یہ دیکھیے، یہ اعتراض کب ہونا شروع ہوا؟ آپ کے ہاں جو مغربی تنقید ہے وہ حالی کے ہاں کیا ہے؟ شبلی کی شعر العجم کی جو چوتھی جلد میں تمہید ہے جس میں جان سٹورٹ مل کے خیالات ہیں، وہ کیا ہے؟ علامہ نیاز فتح پوری کے تنقید کے تصورات کہاں سے آئے ہیں؟ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میرا جی کے جو تنقیدی طریقہ کار ہے وہ آئی اے رچرڈس، کلیم الدین احمد کے سارے جو ہیں وہ آئی اے رچرڈس سے بہت زیادہ ان کے شاگرد بھی تھے، اور ان سے انہوں نے لیے ان کے جو پریکٹیکل کرٹیسزم اور پرنسپلز آف لٹریری کرٹیسزم، انہی کی طرز پر عملی تنقید اور اصول تنقید کی کتابیں لکھے، وہ وہاں سے لیے. اور آگے چل کر فاروقی صاحب تک اور جتنے بڑے نقاد ہیں، سجاد باقر رضوی، جیلانی، کامران، سب کے ہاں وہ چیزیں آئی ہیں. سوال یہ کہ اس زمانے میں تو یہ سوال نہیں اٹھایا گیا کہ آپ مغرب سے لے رہے ہیں. ٹی ایس آپ یعنی وہاں سے ارسطو سے لے کر ٹی ایس ایلیٹ تک کے جو مغربی تنقید ہے وہ حلال ہے، اس پہ سب نے لکھا ہے، ہمارے تمام بڑوں نے لکھا ہے. ایلیٹ کے بعد جو مغربی تنقید ہے وہ حرام ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایلیٹ کون ہے؟ اور ارسطو اور ایلیٹ کے درمیان جو سارے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہاں تو نہیں کیا اور یہ سوال کب اٹھایا جانا شروع ہوا؟ اس وقت تک 1960 کی دہائی تک، 70 کی دہائی تک جیلانی، کامران نے ضرور ایک دو جگہ لکھا کہ ہمیں مغربی کینن کی بجائے مشرقی کینن کی روشنی میں پڑھنا چاہیے. اگرچہ انہوں نے ستانزے کا جو دیباچہ لکھا اس میں سارے مغربی خیالات ہیں، زبان ان کی ہے، لیکن اس وقت نہیں سوال اٹھایا گیا. اس سوال کی آپ جینیالوجی دیکھیں، اس کی جو تاریخ دیکھیں کب یہ سوال اٹھایا جانا شروع ہوا، تو آپ کو یہ لگے گا کہ ایک مجموعی طور پر مغرب کی جو سیاست ہے اس کے خلاف جب ہمارے یہاں ایک فضا پیدا ہوئی ہے، مغرب کی ساری جو باقی چیزیں ہیں تو اسی کے ساتھ یہ بھی ایک اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو وہ پھر ہم نے پہلے مغرب سے ہم لیتے رہے ہیں، بعد میں اس کے جو تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پوسٹ مین تو وہ ہوتا ہے جب انگریزی کتابیں موجود ہیں تو پوسٹ مین بننے کی ضرورت کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی جو ایک میں بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ادب اور زبان کے ساتھ ہے، جب آپ کسی زبان کے خیال کو اپنی زبان میں پیش کرتے ہیں، خواہ وہ ترجمہ ہی کیوں نہ ہو، ترجمہ کا اگر ترجمے کی آپ جو ادبی اہمیت اور ترجمے کا جو عمل ہے اس کو بنیادی طور پر سمجھتے ہیں تو ترجمے میں آ کر وہ خیال اپروپریٹ ہو جاتا ہے. اگر جن لوگ مثلا نارنگ صاحب نے ترجمے کیے ہیں، مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، اور باقی بہت سے، لیکن جب آپ مغرب کے کسی خیال کو اپنی زبان میں مکمل وضاحت کے ساتھ پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ خالص مغرب کا نہیں رہ جاتا. آپ اس کے بدلے میں مثلا جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے وہ ایک طرح کا ریکریٹ کرنے کا عمل ہے کہ آپ ان کے تصورات اور ان کے سب کو اپنی زبان میں پیش کرتے ہیں، اپنا بنا کر پیش کرتے ہیں. توبۃ النصوح کا جو ناول ہے کیا وہ فیملی اسٹرکچر سے نہیں لیا گیا سارا؟ لیکن جب انہوں نے اپنی زبان میں سارا لکھا ہے کہ وہ یہاں کا بن گیا ہے. تو یہ صرف تنقید میں نہیں ہے، آپ کی شاعری اور افسانے میں بے شمار افسانوں کے پلاٹ، شاعری کے بے شمار نظمیں تک ان کے تھیم جو تھے وہ لیے گئے ہیں وہاں سے. تو اس کی لیکن یہ کوئی ایک ظاہر ہے آپ کی تاریخ میں یہ پیریڈ آتے ہیں اور وہ جو اپروپریٹ کرنے کا عمل ہے ترجمے کے ذریعے یا اس سے اڈاپٹیشن کے ذریعے، وہ کوئی نہیں، وہ کوئی اس میں نئی چیز ہے. اصل سوال یہ تھا کہ جب آپ ان کا اپنے ادب پہ اطلاق کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہیں. شمس الرحمان فاروقی صاحب نے داستان کی شعریات لکھی ہے. انہوں نے امیر حمزہ کی جو 46 جلدوں پر مشتمل داستان ہے، داستان امیر حمزہ، ان کا مطالعہ کر کے داستان کی شعریات کے نام سے 4 جلدوں میں ایک لکھی ہے، داستان شعریات لکھی ہے. شعریات خود کا جو تصور ہے یہ مکمل طور پر تصور ہے ساختیات کا، یہ ساختیات کا دیا ہوا ہے. یہ شعریات کا تصور مشرقی تصور نہیں ہے. مارسل پروسٹ کے ناول پر جرار یینس ایک ہیں فرینچ کرٹک، انہوں نے مارسل پروسٹ کے ناولوں پر اسی طرح کا ایک لکھا تھا. اسی کے ماڈل پر فاروقی صاحب نے داستان کی شعریات لکھی ہے. لیکن وہ داستان کی جو شعریات لکھی وہ بالکل آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ واضح کیا ہے کہ جو داستان ہے وہ ایک زبانی بیانیہ ہے.
اور زبانی بیانیہ ایک تحریری بیانیے سے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو اب وہ اگر وہ شعریات کا تصور ساختیات سے اخذ نہ کرتے، نہ لیتے، اس کو اپروپریٹ نہ کرتے، تو وہ داستان کی شعریات نہ لکھ سکتے. تو لہٰذا جو باہر سے آپ تصورات لیتے ہیں، جب آپ ان کی روشنی میں اپنے ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کے ادبی نتائج کیا ہو رہے ہیں. دیکھیں مروبیت تو بری چیز ہے. مروبیت کسی مغربی نکال سے ہو یا کسی مشرقی نکال سے ہو، مروبیت اپنی اصل میں بری چیز ہے. اگر کوئی مروب ہو کے لکھتا ہے، اگر کوئی غالب سے بھی مروب ہو کر لکھتا ہے شاعری، تو وہ شاعر کے طور پر بھی باقی نہیں رہتا. تو مروبیت تو اپنی اصل میں بری ہے نا، وہ کسی سے بھی ہو. تو جو ایسے ہیں نکات ہم مانتے ہیں اردو میں، لیکن ہمیں بری مثالوں کو سامنے رکھنے کی بجائے اور ان کے نتائج خاص کر کے ایک نظریہ کھڑے کرنے کی بجائے جو اچھی مثالیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہمیں ایک رائے قائم کرنی چاہیے. تو مغربی تنقید سے استفادہ کیا گیا ہے اور ادبی استفادہ، اور اس سے ہاں مغرب نے اپنے بہت ایک سٹل طریقے سے ایک مغرب کی کینونائزیشن جو تھی وہ ہمارے ادب میں داخل کی، اور ہمارے بہت سے جو اکابرین تھے اور بہت سے لوگ تھے انہوں نے اس کو قبول کیا، اور اس کے اثرات اچھے نہیں ہوئے. ان کو آج ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن جو آدمی کرٹیکلی چیزوں کو جانتے اور سمجھتے ہوئے وہ باہر سے تصورات لیتا ہے اور ان کی روشنی میں ایسے ادبی مطالعات پیش کرتا ہے، اور جو کیے گئے، میں نے تو آپ کو ایک مثال دی اور آپ کو میں 50 مثالیں گنوا سکتا ہوں. شعر شور انگیز کے آپ تمام شعریں دیکھیے، اس میں ایک ایک جو شعر کی انہوں نے فاروق صاحب نے اشارہ کیا ہے، یا نارنگ صاحب نے جو غالب پہ کتاب لکھی اس کو دیکھیے، یا وزیر آغا صاحب نے اس سے پہلے جو تھی کیا نام ہے نظم پر ان کی کتاب ہے نظم جدید کی کروٹیں، ان کو آپ دیکھیے. تو ان میں بھی انہوں نے مغرب کے جو نفسیاتی اور حیاتی تصورات استعمال کیے ہیں، لیکن ان کا اطلاق میرا جی پر، راشد پر، فیض صاحب پر اس طرح کیا ہے تو آپ کو وہ لگتا ہے. تو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ مروبیت کہاں ہے اور کہاں ایک علمی استفادہ ہے. تو علمی استفادے پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے کہ، اور جو علم ہے وہ تو مشرق اور مغرب میں تقسیم نہیں ہے، بطور علم جو آپ کو کسی بھی چیز کی ماہیت کے بارے میں ایک بصیرت دیتا ہے. اچھا، آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وزیر آغا صاحب جو ہیں ان کی شخصیت کا اور ان کی فکر کا آپ پہ کافی اثر ہے، اور آپ ادب کی تفہیم میں اور فکر میں وزیر آغا صاحب کا اسکول آف تھاٹ نظر آتا ہے. آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ جو کہتا ہے وہ کاش انہوں نے میری کتابیں پڑھی ہوتی. اب میں مطلب کیا جواب دوں. آپ یہ دیکھیے کہ آغا صاحب کی جو تنقید ہے، اس کا مطلب یہ کہ آغا صاحب کی تنقید کو بھی نہیں پڑھا. آغا صاحب کی تنقید اردو شاعری کا مزاج ہو، تخلیقی عمل ہو، تصورات عشق و خرد اقبال کی نظر میں، یا معنی اور تناظر دوسری کتابوں میں، آغا صاحب جو تھے وہ ادب کے غیر سیاسی ہونے میں یقین رکھتے تھے. ادیبوں کے نفسیاتی مطالعات کرتے تھے، ادب کا تعلق تہذیب کے ساتھ بھی جوڑ دیتے تھے، قدیم تہذیب کے ساتھ، لیکن وہ سیاسی پہلو ان کی نظر نہیں تھے. تو میری تو سارا جو پوسٹ کولونیلزم کام ہے سارا ہے ہی وہ سیاسی اعتبار سے. ہاں جب میں ایک اوائل ادب کے تھے تو میں نے بالکل میں ان کے علم سے بہت انسپائر تھا، اور میں آج بھی اپنے جن محسنوں کو شمار کرتا ہوں جن سے میں نے یہ سیکھا کہ ادب کا سنجیدہ، وسیع اور ایک جم کر مطالعہ کیا کرنا ہے، ان میں آغا صاحب تھے. تو وہ احترام اپنی جگہ ہے. لیکن جہاں تک تنقیدی تصورات کا ہے، وہ آپ کو ہو سکتا ہے پہلی کسی ایک آدھ کتاب میں نظر آتے ہوں جو میرے زمانہ طالب علمی کے ہو، لیکن بعد میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی کتاب میں نے آغا صاحب کو، تو میں تو یہ کبھی نہیں چاہوں گا بطور رائٹر کسی بڑے سے بڑے رائٹر کی زندگی کی نقل بننا مجھے قبول نہیں ہے. جو بھی ہے میں برا لکھ سکتا ہوں، خراب لکھ سکتا ہوں، لیکن وہ میرا اپنا ہے. اچھا، آپ نے آبادیات اور نو آبادیات اور ما بعد نو آبادیات کو اپنا مستقل موضوع بنایا، بلکہ اس کے بنیاد گزار مانے جاتے ہیں آپ. ہمارے ادب پر ان چیزوں کا کتنا اثر دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جو دنیا اس وقت ہے، اس کی تشکیل بہرحال اس نو آبادیاتی عہد میں کی گئی ہے، اور ہمارے سیاسی نظام پر، ہمارے تعلیمی نظام پر، ہماری زبانوں کے بارے میں جو تصورات اور زبانوں کی جو درجہ بندی ہے، اس پر کلونیلزم کے بہت زیادہ اثرات ہیں. مطلب ہماری زندگی کا شاید ہمارا آئین، ہمارے مطلب
جو وہ دو طرح کے کسی سماج کو چلانے والے ادارے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپریٹس, ایک ہوتے ہیں ریپریسو اسٹیٹ اپریٹس. ریپریسو اسٹیٹ اپریٹس جس میں فوج ہے, دوسری پولیس ہے, عدالتیں ہیں, جیل ہیں, یہ ساری چیزیں جو آپ کو ڈسپلن میں لے آتی ہیں, اس سے آپ ہٹتے ہیں تو آپ کو سزا دیتے ہیں, تو یہ ریپریسو. دوسرے ہوتے ہیں آئیڈیولوجیکل, جس میں آپ کا تعلیمی نظام ہے, آپ کے جو میڈیا ہے, یا باقی سے چیزیں جو آپ تصورات پہنچاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے جو ریپریسو اسٹیٹ اپریٹس ہیں وہ سارے کے سارے کلونیلزم کی پیداوار ہیں. ہم انہیں اکثر یہ ہم اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ مغرب کی پیداوار ہے. مغرب جو ہے, مغرب کی جدیدیت ایک اور چیز ہے. مغرب نے کلونیلزم کے زمانے میں جو جدیدیت ہمارے یہاں بھیجی وہ اور ہے. ایک ہے کلونیل ماڈرنٹی اور ایک ہے ویسٹرن ماڈرنٹی. ویسٹرن ماڈرنٹی ویسٹ میں ہے, انہوں نے اپنے لیے رکھی ہے. انہوں نے اپنے لیے پولیس کا الگ نظام بنایا, عدالتوں کا نظام اپنے لیے الگ بنایا, تعلیم کا نظام اپنے لیے الگ بنایا. ہمارے لیے جو بنایا وہ اپنے کلونیل مقاصد کو سامنے رکھ کر بنایا. یہ ہمارے ہاں جس کو ہم زیادہ تر کہتے ہیں کہ یہ مغرب کے اثرات ہیں, وہ مغرب کے نہیں بلکہ مغرب کے نوآبادیاتی نظام کے اثرات ہیں. اب چونکہ ان کا اثر ہماری زندگی کے تمام شعبوں پر ہے. آپ صرف زبان کا مسئلہ لیجئے, ہم زبانوں میں درجہ بندی نہیں ہونی چاہیے. کسی زبان کو بڑا اور کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اور زبان کے ساتھ طاقت, جیسے ہمارے یہاں انگریزی جو ہے اس کو بولنے والی سب سے چھوٹی اقلیت ہے, بہت معمولی اقلیت ہے, لیکن سب سے زیادہ طاقت اس انگریزی کو دی گئی ہے. انگریزی زبان کے علم کو نہیں دی گئی, انگریزی کو بطور زبان دی گئی ہے. اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ سارے کا سارا, اس میں جب آپ انگریزی کو پہلی جماعت سے آپ کرتے ہیں تو وہ اس سے صرف وہ بچے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس انگریزی زبان میں موجود علم سے جن کا انگریزی کا ایکسپوجر ہر وقت رہتا ہے. لیکن جس بچے نے کلاس میں صرف 1 گھنٹہ انگریزی پڑھنی ہے, باقی 23 گھنٹے اس نے انگریزی کا ایک لفظ نہیں, تو وہ انگریزی کیا سیکھے, انگریزی کا علم کیا سیکھے گا. تو انگریزی بطور زبان بہت بڑی زبان ہے اور اس میں بہت علم ہے. لیکن آپ جو انگریزی کو استعمال کرتے ہیں وہ کلونیل اس نظام کے تحت استعمال کرتے ہیں, اور وہ انگریزی جو ہوتی ہے آپ کی جو بہترین صلاحیتیں ہیں ہمارے نوجوانوں کی, بچوں کی, اس کو نقصان پہنچاتی ہے جو انہیں اپنی توانائی صرف کرنی چاہیے جاننے پر. تو اب یہ تو ایک پہلو ہے نا. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو ڈیوائیڈ ہے زبانوں کی بنیاد پر. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جو معاشرے میں زبان کی تقسیم ہے یہ ذات پات کی تقسیم سے کم تر نہیں ہے. انگریزی والے ادارے دیکھیے, انگریزی کے بڑے ادارے, مجھے تو نام لینے بھی کوئی حرج نہیں. اب ایک ایچیسن ہے, اب ایچیسن میں جس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے, اسی زمین زادے جو ہیں کیا ان کو باقی سرکاری اسکولوں میں ملتی ہے؟ وہاں تو وہ نہیں ملتی, انگریزی برائے نام پڑھائی جاتی ہے. تو اس طرح آپ اتنی بڑی ڈیوائیڈ قائم کرتے ہیں زبانوں کے ذریعے, اور اس سے ایک طبقہ جو ہوتا ہے وہ مراد یافتہ, طاقتور, اشرافیہ بن جاتا ہے, اور دوسرا جو بڑا طبقہ ہوتا ہے وہ تمام چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے, پوری زندگی پسماندگی میں, قسم پرسی میں, ذلت میں گزارتا ہے, اور صحیح معنوں میں افتادگان خاک کی طرح گزارتا ہے. اب یہ جو سارا سلسلہ, یہ جو تشکیل ہوئی ہے, یہ ظاہر نوآبادیات کی ہوئی ہے, اور پھر اس کے جو اثرات ہیں ہمارے پورے کلچر پر بھی اثرات ہیں. مثلا ہم اپنے کلچر کو عام طور پر ڈس اون کرتے ہیں. بہت خود پاکستانی کلچر کی جو بحث ہے اس میں آپ جو سارے جھگڑے ہیں اس میں بڑا جھگڑا یہ ہے, اس میں اپنے مقامی کلچر کو کمتر سمجھنا اور اس کو ایک پرانے عہد کی یادگار سمجھنا, اور جو باہر کا کلچر ہے اس کو بہت مثالی سمجھنا, وہ موجود ہے. اور ایک احساس کمتری ایک مسلسل موجود ہے. یعنی میں پنجابی ہوں, یہاں آپ کے یہاں وہ چیز نہیں ہے, لیکن پنجاب میں اپنی پنجابی زبان, پنجابی کلچر اور پنجابی ثقافت سے ایک بہت دوری ہے, اور اس کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے. مطلب وہ پنجابی بولنا ایک جہالت کی علامت سمجھا جاتا ہے, اور جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کے ساتھ پنجابی کو بولنا. اب یہ رویہ جو پیدا ہوا کہ آپ نے اپنی ہی زبان کو بالکل اس سے لا تعلق ہو جانا ہے, بیگانہ ہو جانا ہے, اور اس کو حقیر سمجھنا ہے, اور اس کا اظہار, میں اگر کبھی کلاس میں کہوں کہ آپ پنجابی میں بات کر دیجیے, وہ بھی ایک زبان ہے, تو بچے نہیں بات کرتے. یعنی ایم اے سے لے کر پی ایچ ڈی تک کے لوگ وہ دقت محسوس کرتے ہیں, پنجابی میں کیسے بات کی جا سکتی ہے. یہ جو زبان کے ساتھ ایک احساس کمتری وابستہ, یہ کہاں سے آیا؟ یہ پہلے تو نہیں تھا. پہلے پنجابی میں اتنے بڑے بڑے شاعر کیسا پیدا؟ اگر وہ اس کو ایک معمولی زبان سمجھتے تو پنجابی میں اتنے صوفیہ, وہ وہاں سے بابا فرید سے لے کر میاں محمد بخش تک, یہ لوگ کبھی نہ پیدا ہو سکتے. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پورے سوشل, پولیٹیکل, تعلیمی اور
جو ادبی سماج کی بہت سی چیزیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ جو بنیادی حوالہ ضروری ہے. اور جو کلونیلزم ختم نہیں ہوا, اس نے اپنی صورت تبدیل کی ہے. پہلے وہ ہمارے سامنے تھا, اب وہ پردوں میں ہے, اب بلکہ ہائپر کلونیلزم ہے. اور اب موجودہ جو کلونیلزم ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. کلونیلزم کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں, دو چیزیں اس کی بنیادی ہیں. آپ کے فیصلے آپ کے لوگ نہیں کرتے, کوئی فیصلہ آپ کی کوئی تعلیمی پالیسی یہاں نہیں بنتی. بہت سے لوگ جو تعلیم پہ کام کرتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ تمام تعلیمی پالیسیز فنڈیڈ ہوتی ہیں, وہ یہاں نہیں بنائی جاتی, یہاں ان کو امپلیمنٹ کی. ہماری سب سے بڑی ہائر ایجوکیشن کمیشن بہت قریب سے ہم جانتے ہیں, اس کا سارا جو سسٹم ہے, جیسے اب اینول سسٹم سے اس میں سیمیسٹر میں گئے ہیں, یہ سارا ایک برطانوی نظام تعلیم کو چھوڑ کر ایک امریکی نظام تعلیم کی طرف جانا. یہاں کے لوگوں تو شامل ہی نہیں کیا جاتا. میں یونیورسٹی کے ایک استاد ہوں, مجھ سے تو نہیں پوچھا گیا بھئی آپ کیا چاہتے ہیں, آپ اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں, آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو وہ ایک باہر سے. دوسرا, یہاں کے تمام بہترین وسائل, وہ آپ کا دولت ہو اور آپ کا جو دماغی وسائل, بہترین برین جو ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں. یہ کلونیلزم کی. تو آپ دیکھیے یہ دونوں چیزیں اسی طرح ہیں. ہمارے تمام فیصلے معاشی, سیاسی, تعلیمی, ہر طرح کے فیصلے باہر ان کا جو ہے. اور دوسرا, یہاں کے سارے جو بہترین وسائل ہیں, انسانی وسائل اور دوسرے وسائل, وہ باہر جاتے ہیں. بہت خوب. اچھا, آپ نے شخصیات پر بھی کام کیا اور اس میں ایک بڑی کہنا چاہیے مختلف اور مشکل شخصیت جو مانی جاتی ہے وہ میرا جی کی ہے. آپ نے میرا جی پر کام کیا, اور کس طرح میرا جی میں سے اتنی ساری شخصیات تلاش کر لیں؟ دیکھیں, جب ہم نوآبادیات پہ کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ حاشیے پر دھکیلا گیا, مارجن پہ رکھا گیا, تو جس طرح سبالٹرن ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں, اسی طرح جو میرا جی ہیں ان کو بھی اردو شاعری کے اس حاشیے پر رکھا گیا تھا. ان کے بارے میں اب بھی یہ بہت سی آراء ہیں کہ وہ صاف ستھرے نہیں رہتے تھے, وہ اور طرح کے جو جنسی کج رویے ان کا شکار تھے, بہت گندے رہتے تھے. آپ ان کے بارے میں تحریریں پڑھیں تو ان کو ایک ناپسندیدگی ہے. مجھے لگا کہ جس طرح جو انگریز تھے, جو گورے تھے, جس طرح ہندوستانیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ انسیویلائزڈ ہیں, ان کو صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے, یہ معمولی لوگ ہیں اور یہ طرح طرح کی اخلاقی اور سماجی برائیوں کا شکار ہیں, بالکل مجھے لگا یہ بالکل صحیح یہی تصویر جو ہے وہ میرا جی کی پیش کی گئی ہے. آپ میرا جی کے بارے میں حتیٰ کہ منٹو کا خاکہ تک پڑھیے, اس میں شاہد احمد دہلوی, باقی لوگوں نے تو میرا جی کی تصویر پیش کی ہے. حالانکہ اور میرا جی کی میں نے جس کی وجہ سے میں نے کتاب لکھی, میرا جی نے ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے اپنے کچھ یہ لکھا, انہوں نے کہا جی دنیا جو ہے وہ یہ تو دیکھتی ہے کہ میں ہر وقت گندہ رہتا ہوں, یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس ایک ہی لباس ہے, زیادہ لباس نہیں ہے, میں نہیں خرید سکتا. اور وہ کہتے ہیں گندہ رہتا تھا. میرا جی کے جن لوگوں نے بتایا ہے کہ میرے پاس جو بریف کیس ہوتا ہے جس میں کتابیں اور کاغذات ہوتے ہیں, اس میں صابن کی ٹکیاں ہر وقت رہتی ہے جو اب میں صفائی کے لیے رکھتا ہوں. میرا جی کے پاس اکثر پیسے آتے تھے اور وہ پیسے سنبھال کے نہیں رکھتے تھے, وہ دوستوں میں تقسیم کر دیتے, شراب کیا جاتی اس میں اڑا دیتے, یا لوگوں کو ایک دفعہ ان کا دہلی میں جا رہے تھے, وہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو پیسے بچے وہ اس تانگے والے کو دے دیے اور پھینک دیے. پیسے جمع نہیں رکھتے تھے, اس لیے وہ اکثر پیسے جب ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ لوگوں پہ محتاج ہوتے تھے. اور خاص طور جب بمبئی گئے ہیں تو بہت انہیں تکلیف کے دن دیکھنے پڑے. تو میرا جی, میں یہ سوچا تھا کہ جو آدمی اگر اس کی جو جسمانی طور پر وہ اگر ایک ایسا ایک مطلب ایک کیا کہنا چاہیے صاف نہیں رہتا, تو اس کا ذہن اتنا صاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جن آدمیوں نے, جن لوگوں نے ان کی کتاب مشرق و مغرب کے نغمے پڑھی ہے, نگار خانہ ان کا ترجمہ کی ہوئی کتاب پڑھی ہے, یا ان کی خود شاعری پڑھی ہے, ان کے گیت, ان کی نظمیں, ان کی غزلیں, کچھ وہ غزلیں بھی چند بہت اچھی ہیں, وہ پڑھی ہیں, تو یہ ایک مطلب گندے جسم کا آدمی اتنے منضبط ذہن کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تھا. تو مجھے لگا کہ میرا جی کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو پورے ہندوستان کے ساتھ انگریزوں نے کیا. تو اس سے مجھے ایک ہوا کہ مجھے ان پہ کام کرنا چاہیے. اور ان کا جو میں نے پھر لکھی اس کا مقدمہ بڑا تفصیلی, اور اس میں بیسک میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ میرا جی ایک بڑا ذہن تھا, کم عمری میں چلے گئے, اور اس نے جو کام کیا وہ لوگ 70 سال 80 سال کی عمر میں نہیں کر سکتے جو انہوں نے تھوڑے عرصے میں وہ کیا. اور نظمیں اتنے تجربات کیے. ٹھیک ہے, وہ ان کے آپ شاید اس طرح کی بڑی نظمیں نہ ملیں جتنی راشد کے آپ کو ملتی ہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن جدید نظم کو فروغ دینے میں ان کا بہت بنیادی کردار تھا. اور خاص طور جدید میں اردو تنقید کی چند بڑی کتابوں میں ان کی کتاب مشرق و مغرب کے نغمے بھی ہے, اس پہ بھی.
اور وہ جو ان کا اس یا نظم کی میں وہ جو اس نظم میں وہ بھی وہ نیا بڑا سلسلہ شروع کیا بہترین تھا کام انہوں ہے نے. ان کا. جی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی کتابیں لکھ لیں، اتنے مضامین لکھ لیے، پھر آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا خطوط کا. یہ ہمارے ہاں کچھ اور نقادوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا، جس میں سب سے زیادہ مجنو گورکھپوری صاحب کے پردیسی کے خطوط مشہور ہوئے. آپ کے ہیں نقاد کے نام خطوط. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ اس میں مخاطب کس سے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ خطوط لکھنے کی آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی، کیا سوچ کے آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے؟ دیکھیے میم، تو میں نے کسی زمانے میں رلکے کے خطوط نوجوان شاعر کے نام پڑھے تھے جو کافی عرصہ پر مجھے وہ بہت اچھے لگے تھے، اور میں اپنے طالب علموں کو اکثر وہ کتاب ضرور ریکمینڈ کرتا تھا کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں. اردو ترجمہ اس کا موجود ہے، رضی آبدی نے کیا ہوا ہے. تو وہ میرے ذہن میں کہیں موجود تھا، لیکن میرا کوئی ارادہ لکھنے کا نہیں تھا. جب میں نے دیکھا کہ تنقید پہ بہت زیادہ لوگ تنقید کے وجود پہ سوال اٹھا رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا تنقیدی تصورات سے اختلاف کرنا، وہ حق ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب نفسیاتی تنقید بیکار چیز ہے، بالکل. آپ کہتے ہیں مابعد نوبادیات کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں تانیسی تنقید یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ سمجھ. لیکن تنقید کے وجود پر، تنقید کے ہونے پر جو سوال ہے، یہ بہرحال ایک بہت سنجیدہ میرے لیے تھا کہ اس سوال سے تو ہمارے سماج کو، ادب کو بہت ایک نقصان پہنچتا ہے. اور ہمارے بہت سے جو سینئر نقاد تھے وہ ایک محرک تھے جب وہ کہتے تھے، اب میں نام نہیں لے سکتا، تو انہوں نے کہا جی تنقید ایک دوسرے درجے کی سرگرمی ہے. اب یہ مجھے بڑی بات چبھتی ہے کہ یہ مطلب اگر ہم پوری عمریں لگا دیتے ہیں دوسرے درجے کی سرگرمی انجام دیتے ہوئے. تو میں نے غور کیا کہ جو کوئی بھی سرگرمی جس کو آپ پورے انہماک کے ساتھ، اور خدا نے آپ کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں اور تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جس سرگرمی کو انجام دیتے ہیں وہ معمولی نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا تنقید بطور ایک صنف اور ڈسپلن کے معمولی نہیں ہے. ہاں اس پہ عمل کرنے والا میں ایک معمولی نقاد ہو سکتا ہوں اور مانتا ہوں میں کوئی نہیں ہوں، لیکن تنقید معمولی نہیں ہے. اسی طرح شاعر اپنے ہونے میں بڑی چیز نہیں ہے. شاعری بڑی ہے جب اس کو کوئی بڑے شاعر ملتے ہیں. شاعری بطور صنف بڑی نہیں ہے، اس کو بڑا بناتا ہے، غالب بناتا ہے، رومی بناتا ہے، حافظ بناتا ہے، شیکسپیئر بناتا ہے، راشد بناتا ہے، اقبال بناتا ہے. اسی طرح تنقید بطور خود چھوٹی نہیں ہے. اس تنقید میں بڑے بڑے ارسطو سے لے کر اس سے بھرت سے لے کر، اور آپ ہمارے ہاں کتنے بڑے نام ہیں، حسن عسکری صاحب ہیں، اور بڑے نام جو ہیں وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، شمس الرحمان فاروقی ہیں، کلیم الدین احمد ہیں. ہم تو ان کو بھی بہت سمجھتے ہیں کہ بہت اہم کام کیا. تو اتنے بڑے لوگ تھے، تو یہ دوسرے درجے کی سرگرمی تو نہیں ہو سکتی. تو دراصل یہ اس کا ایک یعنی اس کے پیچھے آپ سمجھیے کہ ایک یہ احساس ہے کہ تنقید کو اختیار کرنا چاہیے. اور تنقید کا خاتمہ یا تنقید کے بارے میں جو منفی تصورات ہیں یہ سماج کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. تنقیدی فکر کی جو موت ہے وہ دراصل سماج کی موت ہے. سماج اپنے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتا. تنقید میں جو سب سے بڑی اہم چیز کام کر رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک مسلسل انٹیروگیٹو اسپرٹ کام کر رہی ہوتی ہے. آدمی مسلسل استفہام قائم کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، کسی کی دوسرے کی رائے کو قبول نہیں کرتا، اپنی رائے قائم کرتا ہے، اور اپنی رائے کا باقاعدہ ایک دفاع بھی کرتا ہے. تو تنقیدی فکر کا جو خاتمہ ہے وہ تو سماج کے لیے، ادب کے لیے بہت ہے. مثلا ادب میں اگر تنقید موجود نہیں رہتی تو آپ چھوٹے اور بڑے ادب جو ہے یہ تو فرق ہی ختم ہو جائے گا. تو آپ اور اس کا نقصان پھر آپ کے جو بڑا ادب جو سماج کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہمارے ذوق کو، ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا. اور پھر سماج میں جو قوتیں ہوتی ہیں جو آپ کو آبجیکٹ بنا کر آپ کو استعمال کرتی ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ صرف تنقیدی فکر ہوتی ہے، اور تنقیدی فکر کے حامل لوگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا تنقیدی فکر کا کسی سماج میں ہونا اس سماج کی صحت کے لیے ہی نہیں ضروری، اس سماج کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو لہٰذا میں تو تنقید کا بڑا اپنے طور پر میں نے کوشش کی ہے ایک وسیع تصور رکھنا چاہیے ادبی تنقید اور اس کے ساتھ سماج کو جوڑنا. تو ادب اگر زندگی سے غیر متعلق نہیں ہے، اس سے براہ راست متعلق ہے، جو تنقید اس ادب کا مطالعہ کرتی ہے اس کو بھی اس سماج کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ایسا سماج صرف ہمارا ہی نہیں، صرف پوری دنیا میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عدم برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ اپنے والدین کا ٹوکنا برداشت نہیں کرتے. ایسے میں نقاد جب کہے کہ یہ ادب اچھا ہے اور یہ ادب اچھا نہیں ہے، اور یہ بڑا شاعر ہے اور یہ بڑا شاعر نہیں ہے، تو اس نقاد کو یہ کہنے کی اس سماج میں کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟
वही कीमत जो किसी भी सच बोलने वाले को चुकानी पड़ती है। तो सच बोलने की कीमत तो हमेशा से रही है। तो आपने जब ये भारी जिम्मेदारी, एक जज जो कुर्सी पे बैठा है उसे पता है हमारे बदकिस्मती से जो फैसले हैं वो हजूम से मुतासर होकर, मकबूलियत से, तो नकाद को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक नकाद को इतनी अखलाकी और जुर्रत का हामिल होना चाहिए कि वो एक आदमी पूरे हजूम के सामने खड़ा हो सके। नकाद वो है। एक हजूम गलती पर होता है, अक्सर गलती पर होता है हजूम, गिरोह नहीं, इंसानी गिरोह की मैं बात नहीं कर रहा, इंसानी हजूम की बात कर रहा हूँ। तो नकाद को तो हजूम किसको मकबूलियत मिली है तो उस पर उसको अपनी राय कायम करने और उससे अलग खड़े होने का जुर्रत होनी चाहिए, खड़े होना चाहिए। कोई कीमत भी है तो अदा करनी। कीमत क्या होती है? इतराज़ ही करेंगे ना, गले तो नहीं काटेंगे। अच्छा, अब तो नकादों के गले मेरे ख्याल नहीं काटेंगे जब वो अदब पर इज़हार करेंगे, नकाद का गला काटेंगे जब वो समाज पर इज़हार करेंगे। सही बात है। अच्छा, आप कॉलम भी लिखते हैं, एक तो वो अंग्रेज़ी ज़बान में लिखते हैं, उर्दू अखबार का इंतखाब क्यों नहीं किया, अंग्रेज़ी अखबार का इंतखाब क्यों किया? दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि अखबार की उम्र एक दिन की होती है। आप पहले ही इतने मसरूफ़ रहते हैं, आपकी तदरीस का भी एक सिलसिला है माशाल्लाह, बहैसियत उस्ताद भी आप एक बहुत जानी पहचानी और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं। वहाँ पर भी आपका वक्त है, फिर यहाँ पर लिखने में, पढ़ने में। तो ये एक दिन की ज़िंदगी के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं? यानी कॉलम को आप कॉलम की तरह लिखते हैं या आप ये सोच कर लिखते हैं कि कल को आप इसे भी किताबी शक्ल में लाएंगे और आप इसको उतनी ही मेहनत से लिखते हैं जितना कोई मज़मून? देखिए, मैं उनको कॉलम तो नहीं कहता। अंग्रेज़ी में मैं क्यों लिखता हूँ? अंग्रेज़ी में मैंने लिखने का आगाज़ इसलिए किया कि अंग्रेज़ी में ज़्यादातर जो तहरीरें लिखी जाती हैं वो अंग्रेज़ी अदब के बारे में होती हैं, पाकिस्तानी अंग्रेज़ी अदब, बाहर का अंग्रेज़ी अदब। तो उर्दू के बारे में बहुत कम है। मैंने जितने अब तक लिखे हैं, बहुत ज़्यादा लिखे हैं, तो वो सारे के सारे उर्दू से मुताल्लिक़ हैं। यानी उर्दू के बारे में अंग्रेज़ी के वो लोग जो अब उर्दू कम पढ़ते हैं और फिर राय कायम कर लेते हैं बहुत सी उर्दू के बारे में, तो एक तरह से उर्दू का मुकदमा उस अंग्रेज़ी ज़ुबान में मैं उलटता हूँ। तो मैं कालम के तौर पर नहीं लिखता, मैं उनको मज़मून के तौर पर लिखता हूँ। तो वो पहले जो मैंने 3-4 साल लिखे तो वो किताब भी छप गई थी पिछले साल, कॉलोनियलिटी, मॉडर्निटी एंड उर्दू लिटरेचर के नाम से, और उसमें काफ़ी मौज़ूआत पर है। अब दूसरी किताब भी मेरे ख्याल जल्दी आ जाएगी, वो मैं रेगुलर लिखता रहता हूँ। तो उनको कालम नहीं समझना चाहिए। उर्दू में लिखने वाले बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, तो उर्दू में चूँकि मैं समझता हूँ कि, और वैसे भी जो उर्दू की रिवायत है वो हमेशा ज़ू लिसानी या बाईलिंगुअल रही है। उर्दू के तमाम आप अदीब देखें, पुराने और नए, वो हमेशा 2 ज़ुबानों में लिखते रहे हैं। और मेरा ख़्याल है उर्दू के अदीबों को एक दूसरी ज़ुबान ज़रूर उर्दू के साथ साथ, मुझे बल्कि एक कमी का एहसास होता है कि मुझे अपनी मादरी ज़ुबान में ज़रूर लिखना चाहिए, पंजाबी में, जिसकी मुझे कमी का एहसास होता है। तो वो अच्छा, आपके उस्ताद मोहतरम ने कहा कि अफ़साना लिखना अच्छी बात नहीं, मगर आपकी 3 किताबें अफ़सानों की आ चुकी हैं। अच्छा, जो आपके अफ़साने हैं उनकी बुनत आपकी इल्मियत, काबिलियत, फ़िक्र व दानिश, मुशाहिदा, मुताला। हमारे यहाँ आजकल जो अफ़साने लोग पसंद करते हैं उसमें इतनी गहरी बातें नहीं होती हैं कि फ़िक्र व दानिश भी शामिल हो और इल्मियत भी शामिल हो और फिर मुताला भी, मुशाहिदा भी, तजर्बा भी। तो आपको लगता है कि आपके अफ़सानों का इब्लाग़ क़ारी तक पूरी तरह हो जाता है या आपको भी अपने क़ारी का इंतज़ार है? पहले तो आपने कहा कि अपने उस्ताद का जो मना किया, मैं काफ़ी अरसा मना रहा। मैंने 2016 में फिर उनसे इजाज़त ली, माफ़ी मांगी कि भाई ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं लिख सकता हूँ। और उसकी शायद एक वजह ये थी कि मैं चूँकि लाहौर में रह रहा हूँ काफ़ी सालों से, तो मैंने जिस जगह को छोड़ा था जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मेरे वालिदैन, मेरे साथ बहन भाई सारे थे, तो उस जगह को छोड़ दिया हमेशा के लिए। तो पहला जो किताब थी खाक की महक, वो तो एक समझिए कि जो डिस्प्लेसमेंट का एक एक्सपीरियंस जो मुझे 2016 में बहुत शिद्दत से महसूस होना शुरू हुआ, वो सारी जगहें, वो बहुत, उसमें मुझे यूँ लगा। और जब मैं उस जगह पे जाता था जहाँ मेरा घर था, जहाँ मैं पला बड़ा था, आप यकीन नहीं कर सकते, मैं बेख्तियार हो जाता था। सुबह और रात कभी जाना, मैं रुक जाता था और काफ़ी देर बना था। और वो मट्टी जो थी मुझे बहुत एक करती थी। तो एक तो वो मैंने इसलिए, और उसका इज़हार तनकीद में तो कर नहीं सकता था। तो मुझे जो अफ़साने लिखवाने का बड़ा था, और उस्ताद की डांट को मैंने जो
ان کو غیر مؤثر کیا اس میں، تو وہ ایک تو وہ تھا 2016 میں خاک کی مہک، اور اس میں بیشتر افسانے اسی ہمارے جو گاؤں تھا، قصبہ جو چھوٹا سا گاؤں، قصبہ نہیں کہنا، چھوٹا سا گاؤں بستی تھی، تو اس کے بارے میں زیادہ تر افسانے ہوئے ہیں اس کے بارے میں۔ دوسرا ایک اور پہلو بھی تھا کہ جو اس میں افسانہ خاک کی مہک ہے، یہ ہمارے زمانے کا جو بڑا مسئلہ ایک ہے شدت پسندی، یہ ہمارے اس افسانوں کے موضوعات کا ایک بڑا موضوع ہے۔ تمام 3 نہیں، میری 4 افسانوں کی کتابیں ہیں۔ آخری جو کتاب ہے ایک زمانہ ختم ہوا ہے، جی صحیح، ہاں، تو یہ وہ ہمارے ذہن مجید میں امجد نہیں کی رہا۔ نظم کا ایک مصرع ہے، تو وہاں سے میں نے لیا تھا۔ تو وہ اس میں شدت پسندی ایک بہت مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ۔ تو اس میں جو افسانہ خاک کی مہک ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ ایک امام مسجد کا بیٹا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں افسانہ نگار بنوں گا۔ اب اس میں وہ ایک جملہ لکھتا ہے، والد کہتا ہے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ امامت چھوڑ کر افسانے لکھنے شروع کر دیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ میری بستی کا کون لکھے گا، باقی سب بستیوں کے شہروں کے لوگ لکھنے والے ہیں، اس بستی کا بھی تو کوئی کہانی لکھنے والا ہو، اس بستی میں بھی تو لوگ زندہ رہے ہیں، ان کی کہانیاں، کوئی تو ان کہانیوں کو زبان دینے والا ہو، ورنہ اگر کہانی محفوظ نہیں تو نہیں رہے گی، تو لہٰذا میں امام تو اور بھی مل جائیں گے نا، تو کہانی کار وہ نہیں ملے گا۔ تو وہ کہتا ہے، پھر اس کو استاد کو لے آتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں جو قرآن کی رحل ہے اس پہ الف لیلہ کو نہیں رکھنے دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں اس پہ نہیں رکھ رہا، وہ رحل پہ موجود ہے، میں اس کے ساتھ رکھ رہا ہوں الف لیلہ۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ ہم نے ایک طرح سے وہ اپنی جو بستی تھی، جی لوگوں نے کہا کہ یہ ایک آٹو بایوگرافیکل ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرے والد صاحب امام مسجد نہیں تھے، میرا آٹو بایوگرافیکل نہیں ہے، لیکن ہاں میں اس بستی کا وہ افسانہ نگار اور اس بستی کے جو بالکل منفرد نقوش تھے، وہ ان کو ایک کہانی کے پیرائے میں محفوظ کرنے کی ایک عاجزانہ کوشش ضرور کی ہے۔ تو باقی وہ بہت سی حکایات کا میں نے اس میں تجربہ کیا، اس میں جدید اور ما بعد جدید حکایات کے نام سے جو پرانی حکایات تھیں ان کو نئے انداز سے لکھا، اور وہ چند ایک کو تو میں نے وہاں سے لی، لیکن بیشتر جو ہے وہ میں نے خود نئی حکایات لکھی۔ یہ ایک نیا بہرحال وہ باقی جہاں تک ہے کہ اس کو وہ پڑھتا ہے یہ نہیں پڑھتا، میرا خیال ہے یہ تو کسی رائٹر کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے پوری دیانتداری سے میں سمجھتا ہوں ایک رائٹر کے لیے دیانتداری بہت عام چیز ہے، اور دیانتداری اپنی اصل میں ایک ذہنی عمل ہے کہ آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا، جو خیال آتا ہے، آپ کو پوری اس دیانتداری کے ساتھ اس آئیڈیا کو، اس خیال کو، یا اس واردات یا اس تجربے کو ایک ادبی سلیقے کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ یہ دیانتداری ہے۔ تو لہٰذا میں نے وہ اس کو لکھا ہے، اس کو پڑھتے ہیں لوگ، نہیں پڑھتے یہ ان کا حق ہے۔ میں تو مطلب اس قاری کے حق کو پوری طرح تسلیم کرتا ہوں، اس کو کوئی بھی پسند نہ کرے، تو میں نے تو ایک اپنا اظہار کیا ہے وہ، اور میں اپنے افسانے کو لیے تنقید کے لیے میں تو کبھی فکر مند نہیں ہوا۔ تو جو مجھے کہنا ہے ایک رائٹر کے طور پر، میں حق استعمال کرتا ہوں کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ پڑھنے والوں کا حق ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ان کا حق ہے، ان کو معمولی سمجھتے ہیں، اوسط درجے کا سمجھتے ہیں۔ میں اپنے افسانوں کا مقدمہ لڑنا اپنے لیے بالکل ایک مداخلت سمجھتا ہوں قاری کے حق میں، یہ ان کا کام ہے۔ اچھا، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، اور کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں بھی، کہ جب مصنف لکھتا ہے تو اس کے کرداروں میں کہیں نہ کہیں خود مصنف کی ذات بھی کہیں سے چہرہ نمائی کرتی، ضرور جھلکتی، کہیں نہ کہیں کھڑی نظر آتی ہے۔ آپ کے افسانوں میں ناصر عباس نیّر کتنے ہیں؟ دیکھیں، آپ کہہ بھی سکتی ہیں کہ ہے بھی اور نہیں بھی۔ اچھا، ہاں، کیسے؟ مطلب وہ لکھے میں نے اتنا تو میں ہوں، لیکن اس میں جو کردار ہے میں کسی کردار میں نہیں ہوں۔ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں، میں افسانہ لکھنے کا یہ طریقہ کہ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کردار ہوتا ہے افسانہ نگار کردار کی کھال کے اندر پہنچ جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو جو کہانیاں لکھنی ہیں، جو کردار ہے، پہلا تو یہ سمجھنے کردار ہے کیا، مطلب میں کیسے کردار بن سکتا ہوں؟ میں اپنی کہانی میں کردار نہیں کردار ایک کہانی کا ایک ہے جو ایک آپ نے انوینٹ کیا ہے، تو وہ میری کاپی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں بہت سے جو وجودی، مثلا اگر میرا کوئی کرائسس ہے، میں اس کرائسس کو کسی فرضی کردار کے ذریعے پیش کر سکتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو میں نہیں بتاؤں گا وہ میرے کون سے کرائسس ہیں، یہ دوسرے جانے۔ یہ قاری خود تلاش کرتے رہے۔ نہیں، وہ تلاش کرے نہ کرے، لیکن میں کیوں بتاؤں کہ میں کس کرائسس میں تھا تو میں نے کون سا افسانہ یہ لکھا، یہ قاری کا کام ہے۔ لیکن یہ یہاں تک مصنف اس میں آ سکتا ہے، لیکن کوئی اس طرح میرا ایک افسانہ اس ابا کا صندوق ہے،
تو اس میں وہ بالکل اور کردار ہے. مجھے کئی جو ہمارے طالب علم یا دوسرے دوست پڑھتے ہیں تو وہ مجھے تلاش کرتے ہیں لوگ یہ آپ کی کہانی. میں نے کہا نہیں ہے, اس میں کوئی تفصیل بھی میرے متعلق نہیں ہے. اچھا, آپ نے اظہار کی ساری جہتیں استعمال کی ہیں, کالم بھی لکھے ہیں, تنقید بھی لکھی ہے, افسانے بھی لکھے ہیں, خطوط بھی لکھ رہے ہیں, شاعری کرنے کا کبھی خیال نہیں آیا؟ جب آغا صاحب کا اوراق چھپتا تھا میں اس میں لکھتا تھا تو میں نے کچھ نظمیں لکھی تھیں وہ اس میں چھپی تھیں. نہیں, میں تو مجھے لگا کہ نہیں, مجھے مطلب وہ باقی جس طرح لکھ رہے تو اسی طرح کا پھر کیا فائدہ لکھنے کا. مجھے تو میں تو وہ کام نہیں کر سکتا جو مجھ سے بہتر انداز میں دوسرے کر رہے ہیں. لیکن تنقید میں بھی کوئی دعویٰ نہیں کہ دوسرے نہیں کر رہے, لیکن تنقید بہرحال میں اچھا شاعر نہیں ہو سکتا تھا, لہٰذا میں نے نہیں کی, نہ کروں گا. اچھا, آپ استاد بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ نوجوان نسل سے آپ کا براہ راست بڑا گہرا تعلق ہے, اور آپ کے شاگردوں سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا ہمیں, اور وہ بے انتہا آپ کو پسند کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ نوجوان نسل ادب سے کتنا لگاؤ رکھتی ہے؟ جو ہمارے ہاں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ اب ادب ہماری بنیادی ترجیحات میں شامل نہیں رہا, نوجوان نسل مطالعے کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتی ہے. کیا آپ کا تجربہ بھی یہی ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو بڑی ایک کڑوی سچائی ہے کہ ہمارے سماج میں ادب جس طرح پہلے مؤثر تھا اب نہیں ہے. مقبول عام ادب تو ہے, وہ زیادہ مؤثر ہے, لوگ اس کو پڑھتے ہیں, بڑی تعداد پڑھتی ہے. لیکن جو ایک سنجیدہ ادب ہے, یا جس کو آپ پرانی اصطلاح میں ادب عالیہ کہیں, اس کی جو ریڈرشپ ہے وہ کافی کم ہوئی ہے. اور جس طرح ادب سماج پہ پہلے اثر انداز ہو رہا تھا وہ اتنا نہیں ہے. پہلے ادبی رسائل ہوتے تھے تو ہزاروں, یعنی جب ہماری آبادی چند کروڑ تھی تو ادبی رسائل اور کتابیں ہزاروں کی تعداد میں چھپتی تھی. اب ہماری آبادی کئی کروڑ میں پہنچی تو کتابوں کی جو اشاعت ہے وہ 500 تک آ گئی ہے. تو جب ایک یعنی اچھا ناول اور شاعری کی اول درجے کی کتاب صرف 500 300 یا 1000 میں چھپے تو ہم کہہ سکتے ہیں نا پھر سماج میں وہ اس کی جو ایک ریسیپشن ہے وہ کم ہوئی ہے. اور ادب بطور ادارہ اس کو سماج میں بہت سے جو مسائل اور چیلنجز درپیش ہیں, یہ تو ایک کڑوی سچائی ہے, اور ہمیں اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, اور ادب کے فروغ کے لیے جتنے ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے. جہاں تک طالب علموں میں ادب کے ذوق کا سوال ہے تو اس میں تو ظاہر ہے بڑا بنیادی جو کردار ہے والدین کے بعد وہ اساتذہ کا ہے. بالکل. اگر اساتذہ کم از کم ادب کے جو اساتذہ ہیں وہ اپنا مطلب ٹھیک طرح کردار ادا کریں, اب میں سجیسٹ تو نہیں کر سکتا, میں کون ہوتا ہوں ان کو بتانے والا کہ یہ ٹھیک کردار, لیکن وہ اگر ادب پڑھا رہے ہیں اور جو اچھا ادب لکھا گیا ہے وہ اس کو پڑھنے کی طرف راغب کریں, ان کو کتابوں کی طرف راغب کریں, تو میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے. اور طالب علم پڑھنا چاہتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے وہ ادب سے دور ہو گئی ہے, تو نئی نسل جو ہوتا ہے اس کو دور کرنے والے کون ہیں؟ ہمارا بنیادی تو تعلیمی نظام ہے جس نے دور کیا ہے. اور جب ہمارے پاس یونیورسٹیوں میں بچے آتے ہیں تو ان کی تو زبان بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں زبان کے, تو وہ پیچھے اسکولوں میں اور کالجوں میں اس طرح نہیں ہے کہ ان کو اچھا ادب پڑھایا جائے. اردو پڑھائی جاتی ہے, وہ لازمی ہے, لیکن اردو میں جو ادب موجود ہے اس کا وہ ذوق پیدا نہیں کیا جاتا, کتاب پڑھنے کا ذوق پیدا نہیں کیا جاتا. تو پھر ہمیں یونیورسٹی میں آ کر تو کافی مشکل ہوتی ہے کہ جو اس وقت ذوق ہونا چاہیے تھا اسکول اور کالج کی سطح وہ نہیں ہوا, تو وہ پھر بہرحال ہم اپنی طور پر کوشش کرتے ہیں ان کو کتابوں کی طرف راغب. اگر اب بھی استاد اپنے طالب علموں کو کتابوں کی طرف راغب کریں, مثلاً ایک اگر آپ کلاس میں جائیں اور نئی کتابوں کا مسلسل تعارف کرواتے رہیں, نئے رسائل کا تعارف کرواتے رہیں, ان کو دکھاتے رہیں, اپنے کمروں میں کتابیں رکھیں اور طالب علموں کو دیں, تو اس سے کافی ذوق پیدا ہوتا ہے. کم از کم ہماری یونیورسٹی میں تو بچے, میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, تو بیشتر وہ جو ہمارے زمانے کے جو معاصر ادب ہوتا ہے وہ کافی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو استاد کا بہرحال بہت بنیادی کردار ہے ادب کی طرف راغب کرنے میں. اچھا, ہم نے تو 1 گھنٹہ ڈاکٹر صاحب سے سوال کیے اور انہوں نے بہت عمدہ جوابات دیے بڑی تفصیل سے. اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے سامعین میں سے اگر کوئی ڈاکٹر ناصر عباس نیّر صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہے تو, اور ڈاکٹر صاحب جواب دینا چاہیں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. السلام علیکم. بہت ڈرتے سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیں, جو ادب عالیہ آپ نے کہا کہ اس سے دور ہو گئی ہے ہماری نسل, مائک تھوڑا تو اس اوپر کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موجودہ جو ادب عالیہ ہے اس پہ قاری اور نقاد کا کنسنسس نہیں ہو رہا. مطلب غالب بھی آسان شاعر نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنے گھروں میں, اپنے خاندان کے دوسرے بزرگوں کے گھروں میں دیوان غالب ہمیشہ دیکھا, چاہے کوئی پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو. یہی حیثیت اقبال کی تھی. مگر جب بات میرا جی تک پہنچتی ہے
تو بڑے بڑے اردو پڑھنے والے ہاتھ کھڑا کر دیتی ہیں, کہتے ہیں ہمیں میرا جی سمجھ میں نہیں آتے, لیکن ڈاکٹر صاحب اور دیگر بڑے بڑے نقاد ان کو ایک بہت اہم شاعر قرار دیتی ہیں. تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ یا نثری نظم ہے یا جو جس وجہ سے قاری اور ادب عالیہ میں ایک دوری پیدا ہو رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا, یہ بہت دلچسپی سے اور بہت شدت سے آپ کے پروگرام کا انتظار کر رہے تھے. یہ 6 بجے آ گئے تھے اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ پروگرام ٹھیک کتنے بجے شروع ہوگا. ہم نے کہا ٹھیک 7 بجے شروع ہو جائے گا, اور وہ 7 بجے پھر دوبارہ آ گئے تھے کہ یہ پروگرام اٹینڈ کر سکیں. دیکھیے, نقادوں میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کنسنسس, وہ تو نہیں ہوتا. اب مثلاً آپ نے کہا غالب, تو غالب جگانا سب سے بڑی مثال ہے, وہ غالب کو نہیں مانتے تھے. تو لیکن ایک مجموعی طور پر جو رائے ہوتی ہے, اقبال کے خلاف بہت لوگوں نے لکھا ہے, علی سردار جعفری سے لے کر پتہ نہیں آگے کن کن لوگوں نے لکھا ہے. تو وہ نقادوں کے درمیان تو اختلاف رہتا ہے, اور اختلافوں کو بری چیز نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ وجہ ہے ان کی طرف نہ جانے کی. ہاں یہ ضرور ہے جو کہنا چاہیے کہ اگر تنقید زیادہ وائبرنٹ ہو, تنقید ادب کا زیادہ مطالعہ کرے اور اچھے ادب کے بارے میں مسلسل گفتگو ہوتی رہے, تو اس سے ایک یہ ہو سکتا ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ تنقید خود معرض سوال میں ایک لائی گئی ہے, تو اس سے اب دیکھیں نا, نئے لوگ تنقید میں کیوں نہیں آ رہے؟ شاعر بھی نئے آ رہے ہیں, افسانے میں فکشن میں لوگ آ رہے ہیں نا, تنقید کی طرف نئے لوگ کیوں نہیں آتے؟ تو تنقید کو اتنا وہ کر دیا گیا. تو میں تو جو نئے نقاد کے نام خطوط ہیں, یہ اپنی سی ہے کہ حقیر کوشش ہے بھئی تنقید کی طرف آنا چاہیے, خوف دور کریں اور لکھیں. لوگ نہیں پسند کرتے, کوئی بات نہیں, آپ اپنی بات لکھیں, لیکن وہ شائستگی اور دلیل کے ساتھ لکھیں. وہ ایسی تنقید زبان میں نہ لکھیں جو لوگوں کو ایک مطلب مشتعل کرے, یا لوگوں کو ایک اصل مسئلے سے ہٹا کے توجہ وہ دوسری طرف لے جائے. جی, ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. بہت ہی فکر انگیز گفتگو ہوئی. جو میرے ذہن میں سوال تھا وہ آپ نے پوچھا بھی تھا, لیکن میں تھوڑا سا اور اس پہ تفصیلی جواب حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک پروفیسر ہیں, پڑھاتے ہیں. میرا بیٹا ہے وہ ابھی او لیولز میں, اور میں اس کو ادب پڑھنے کا کہتا ہوں کہ اردو لٹریچر پڑھو یا انگریزی لٹریچر پڑھو. تو ابھی آنے سے پہلے وہ مجھ سے الجھا کہ آپ کیوں مجھے یہ بات کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ تمہاری ذہنی وسعت بہتر ہوگی, تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہوگی, اور تم اچھے سائنس سبجیکٹس بھی کرو گے تو تم اپنا تھیسس انگریزی اردو دونوں اچھا کر سکتے ہو. دوسرا یہ کہ جب تم سمجھاؤ گے لوگوں کو تو بہتر طریقے سے سمجھاؤ گے. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے پوری زندگی علم کی ترویج میں گزاری ہوتی ہے, تو یہ لیکن وہ نہیں مانتا ہے میری بات. دس از اے پرابلم ٹو می. وہ یہ کہتا ہے کہ میں بایولوجی پڑھتا ہوں بہت اچھی, فزکس میرا بہت اچھا ہے, کیمسٹری میرا بہت اچھا ہے, انگلش میں میرا انگلش لٹریچر اس نے لی ہوئی ہے, ایڈوانس انگلش لٹریچر, وہ میں کر لوں گا. اردو اس کی لازمی ہے, لیکن مجھے کوئی رغبت اس میں نہیں ہوگی. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پڑھے, اتنے بڑے ادیبوں کو, شاعروں کو, نقاد کو, آپ کو پڑھے. میں نے اس کو بتایا کہ میں یہ پروگرام اٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس نے مجھے بہت اچھا رسپانس نہیں دیا. تو میں کوئی ایسا کی آنسر چاہتا ہوں کہ میں کیا اس کو ایسی گدڑ سنگھی بولوں, کیا بولوں اس کو میں کہ وہ راغب ہو جائے. میری تو زبان میں اثر نہیں تھا اس کے لیے. دس از اے کویشچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, آپ نے بالکل جو کہا کہ ادب کے مطالعے سے جو ایک نوجوانوں کو ملتا ہے, اظہار پر قدرت ملتی ہے, گفتگو کا سلیقہ ملتا ہے, انسانی نفسیات, سماج کے بارے میں, تہذیب کے بارے میں بہت سی چیزیں جو نہ بایولوجی میں ملتی ہیں, نہ باقی کسی پولیٹیکل سائنس میں ملتی ہیں, جو ادب ملتی ہے. یہ آپ نے تو بالکل اس کو, اب وہ راغب نہیں ہو رہا, تو اس کا ایک تو یہ کہ اس کو اگر آپ جس طرح ادبی تقریبات ہوتی ہیں جہاں بڑے لوگ ہوں, ان کے سامنے لے آئیں. دوسرا یہ کہ انہیں کبھی کہیں کہ جو اردو نثر کے جو طالب علم یا اردو شاعری کے چند اچھے نمونے, انہیں کہیں ایسے ویسے پڑھ لو. مثلا اسے کبھی مشتاق یوسفی صاحب کی ابن انشا کی جو بہت لائٹ ایک تحریریں ہیں, ان کو وہ دیجیے. انہیں کہیں یہ 2 صفحے بس پڑھ لو, پڑھ کے تو دیکھو. تو میرا خیال ہے اس میں ایک ادب میں ایک طاقت ہوتی ہے. کرنل محمد خان کی چیزیں شروع میں, یہ چیزیں ایک لائٹ چیزیں ان کو پڑھانی چاہیے,
وہ انہیں دیں جس میں اسے ڈکشنری کی ضرورت نہ پڑے, اس کو مینٹل ایفرٹ نہ کرنی پڑے. وہ اگر آپ شروع دیں گے تو رفتہ رفتہ خود مطلب ادب میں ایک بہرحال ایک طلسم اور طاقت ہے کہ وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ تقریبات میں آپ ویسے کہیں جی آئے چلیں سیر کرنے کے لیے, لوگوں سے ملنے کے لیے, آپ کو اچھی کافی یا جو آپ پسند کریں وہ کھائیں گے اور وہ لے آئیں, تو میرا خیال ہے وہ جب بیٹھے گا کچھ لوگوں کی بات سنے گا, اچھے شعر سنے گا, تو کہیں نہ کہیں وہ ضرور. جی مائک ان کو دے دیجیے گا. تو میں نے کہا ان کی پہلی وہ دوسری پڑھ لیں نا, ابتدائی کتابیں پڑھ لیں, وہ تو ظاہر ہے تھوڑی سنجیدہ, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بچوں کو ڈرانے نہیں چاہیے کہ یہ مشکل کتاب. ٹھیک ہے جی جی میں تو حاضر ہوں. جی ابھی اچھا سبھی سوال کریں گے بھائی, آپ لوگ باری باری سوال کر لیجیے. سر میں جرنلسٹ ہوں اور میگزین کا ایڈیٹر بھی ہوں, اور ماشاء اللہ آپ کی ایک فکر انگیز کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو تقریر تھی اس میں کافی ایڈوانس باتیں بھی تھیں. آپ سے سوال یہ میرا ہے کہ میں نے کافی ادیب دیکھے ہیں, شاعر دیکھے ہیں, افسانہ نگار دیکھے ہیں, دانشور, ان کی اولاد جو ہے وہ اس یعنی کہ فالو نہیں کرتی, یعنی کہ وہ اگر اس کا والد صاحب ادیب ہے, شاعر ہے, افسانہ نگار ہے, تو وہ مقصد ہے کہ میڈیکل میں چلے گئے یا کسی دوسرے شعبے میں چلے گئے, ادب میں کیوں نہیں آتے. اور دوسرا سوال یہ کہ آپ ماشاءاللہ جو اتنے افسانے لکھے ہیں, تو آپ کا مقبول ترین افسانہ کون سا ہے جس سے آپ کو زیادہ پذیرائی ملی ہو, جس کے ساتھ آپ کو زیادہ ایوارڈز ملے ہوں, زیادہ پذیرائی ملی ہو, زیادہ شامیں جیسے خوبصورت شام میں انعقاد کیا جاتا ہے, آپ کے اعزاز میں تقریباً پذیرائی ہوئی ہو. یہ دو سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال کیا تھا؟ میں نے یہ پہلا سوال کیا تھا کہ جو ادیب دانشور, کیونکہ ظاہری بات ہم میڈیا پرسن ہیں, ہر شہر جاتے ہیں, اسلام آباد میں رپورٹنگ کی ہم نے, حیدرآباد میں, کراچی میں بھی, تو عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ادیب شاعر ہیں تو ان کی اولاد جو ہے نا وہ کمی جو ہے نا اسی شعبے کو اپناتی ہے. یہ کہنے کا مقصد ہے. دیکھیں یہ جو ادب کا ذوق ہے نا, اس میں یہ تو وراثت میں بہت کم ہوتا ہے, یہ تو ایک فطری بات ہے, یہ فطرت کا ہے کہ اس پہ کچھ نہیں, لازمی نہیں کہ ادیب کا بیٹا ادیب ہو, اور جن ادیبوں کے بیٹے ادیب ہوئے ہیں انہوں نے بڑی مشکل زندگیاں بسر کی ہیں, یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. وہ جاوید اقبال صاحب اکثر کہتے تھے کہ مجھے آپ جاوید اقبال کہیں, مجھے پسرے اقبال نہ کہیں. تو میں اقبال کے بیٹے سے زیادہ جاوید اقبال کے طور پر پہچانا جانا چاہتا ہوں. تو یہ ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ ہاں ان کو ادب پڑھنے کی طرف ضرور راغب کرنا چاہیے. اگر ایک ادیب اپنے بچوں کو ادب پڑھنے کی طرف بھی راغب نہیں کر سکا, یہ ایک بڑی فکر مندی اور تشویش کی بات ہے. تو ان کو کوشش کرنی چاہیے. گھر میں ویسے اگر کتابیں ہوں, جیسے باہر کی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہے, یہ جو ہمارے بچے کتاب کی طرف راغب نہیں ہوتے, تو اس کا تو شروع سے کرنا چاہیے نا. تو وہ باہر کی دنیا میں تو یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہے, 2-3 ماہ کا ہے, ابھی وہ چیزوں کے صرف امیج دیکھ رہے ہیں, تو اس کو لائبریری میں وہ لے جاتے ہیں, کافی دیر بٹھائے رکھتے ہیں, پڑھنا تو نہیں ہے لیکن اس کے ذہن میں کتابوں کا امیج بن جاتا ہے. اور ہماری زندگی امیجز کے ذریعے زیادہ امیج لفظ سے زیادہ پاورفل ہے. تو اگر گھروں میں بھی کتابیں ہوں تو بچوں پہ وہ کتابیں دیکھتے تھے, کبھی پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں, لیکن راغب بھی اس پہ کرنے. باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ کون سا, میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اپنی تحریروں کے بارے میں میرے لیے رائے ظاہر کرنا یہ دوسروں کا کام ہے, میں دوسروں کے بارے میں رائے دوں. وہ میری تنقید کی کتابوں کو ملے ہیں ایوارڈ, 3-4 ایوارڈ ملے ہیں. جی اردو کی تشکیل ہے, میری ایک کتاب اردو کی تشکیل جدید ہے جو پوسٹ کالونیل اسٹڈی پر, اس کو 2 ایوارڈ ملے تھے. ایک یہ میرا جی پر کتاب ہے, اس کو بھی UBL ایوارڈ ملا تھا. لیکن ایوارڈ بہرحال کوئی اس سے زیادہ اہم چیز ہے کہ وہ کتابیں اگر لوگ پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میرا نام عارف رضا ہے, حیدرآباد سے میں آیا ہوں. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کی گفتگو میں شامل ہونے کے لیے یہ سفر کرنا پڑا. میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ جو ہمارا سماج ہے, اس میں جس طرح کے رویے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, تو اس میں ادب برائے زندگی کا اب کیا کردار ہونا چاہیے یا رہ گیا ہے. دوسرا سوال یہ کہ ہم نے اپنی عدم برداشت کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا تو نہیں تنقید کی معنویت کو شاید تضحیک اور تنقید سمجھ لیا ہو. شکریہ. دیکھیں پہلے جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے نا کہ تنقید جو ہوتی ہے وہ تضحیک نہیں ہو سکتی. میں نے ابھی بھی عرض کیا کہ نقاد کو اپنی ہر بات کہنی چاہیے, لیکن 2 شرائط کے ساتھ, ایک دلیل کے ساتھ اور ایک شائستگی کے ساتھ.
آپ دلیل اور شائستگی کے ساتھ مشکل سے مشکل، خطرناک سے خطرناک بات کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بہت اچھی بات بھی اگر آپ شائستگی کے ساتھ نہیں کہتے تو وہ اس کے جو نتائج اور طرح کے ہو سکتے ہیں۔ تو نقاد کو اپنی ہر بات کہنی چاہیے، لیکن ان دو شرائط کے ساتھ۔ اب ہمارے سماج میں یہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں جو ظاہر ہے تضحیک استعمال کرتے ہیں اور اس کا بہت منفی اثر ہوتا ہے۔ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے قلم سے لکھا ہوا ہر لفظ اثر رکھتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ میرے منہ سے اگر کسی کے بارے میں، کسی تصور کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی کے بارے میں ایک ایسی رائے ظاہر ہوتی ہے جس میں ایک حقارت یا تضحیک ہو، تو یہ میرے لیے روا نہیں ہے، یہ ایک خطرناک چیز ہے، مجھے اس کا علم ہونا چاہیے ایک پڑھے لکھے آدمی کے طور پر اور ایک مہذب انسان کے طور پر، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو اگر تضحیک، تنقید کے نام پہ تضحیک، دشنام، برا بھلا کہنا، ملامت کرنا کہتے ہیں، تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے، اس سے سماج میں بہت عدم برداشت بہت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو ہمارے یہاں پرانا ایک تصور تھا وسیع المشربی، ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کو ہر بات کہنے کی اجازت ہونی چاہیے، دوسروں کو سننے کی ایک جرت اور ایک حوصلہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو آپ کا سماج نہیں چل سکتا، کیونکہ آپ سارے لوگوں کو ایک ہی طرح سوچنے پہ مجبور نہیں کر سکتے، اور نہ کرنا چاہیے، انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کا تجربہ بالکل الگ طریقے سے کرتا ہے، تو اس کو اجازت ہے وہ جس طرح زندگی کا تجربہ کرتا ہے، تو وہ دوسروں میں مداخلت نہ کرے، اور ادب اور زبان، مطلب یہ جو ادب ہے اور جو گفتگویں کی جاتی وہ میڈیا پہ گفتگو ہو یا پبلک پلیس جہاں بھی گفتگو، اگر ہم اس گفتگو کے کلچر کو صحیح معنوں میں شائستگی کا مظہر بنا دیں تو اس سے بہت زیادہ جو عدم رواداری ہے یہ کم ہو سکتی ہے۔ زبان کا بہت بنیادی کردار ہے ایک رواداری کو پیدا کرنے میں۔ اگر زبان کے استعمال اس کا ایک شائستگی اور تہذیب کے ساتھ کیا جائے، اختلاف کو بھی آپ اس پیرائے میں، اور ظاہر ہے یہ پیرائے آپ کو ادب سکھاتا ہے، ادب ہے ہی ایک حسین پیرائے کی تلاش کا نام، تو وہ آپ کو سکھاتا ہے۔ تو اب پہلا سوال آپ کا میں بھول گیا ہوں۔ ہاں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری اردو کے علاوہ جو زبانوں میں ادب لکھا جا رہا ہے ان میں ویسے وہ ادب وہ کافی یہ کام وہ کر رہے ہیں۔ جیسے کبھی میں سرائیکی شاعری سنتا ہوں تو وہ لوگ سماج کے مسائل پہ بہت جرت کے ساتھ لکھتے ہیں اور بہت ایک اعلیٰ طریقے سے، اس طرح سندھی میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، اور اردو میں بھی وہ لکھنے والے موجود ہیں۔ تو ہمیں ان زبانوں کے ادب کو بھی یا تو ٹرانسلیٹ کرنا یا سننا چاہیے، وہاں تو وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ ادب بہت بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے سماج میں لانے کے لیے، کیونکہ ادب ظاہر ہے زندگی ہی سے وابستہ ہے۔ ادب میرے اور آپ سے وابستہ ہے، تو ہم سب زندگی کے مظہر ہیں۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ میرا نام سیف الدین ہے اور میں یہاں کا ممبر ہوں اس آرٹ کونسل کا۔ میرا ایک بنیادی سوال ہے آپ سے تو ہے میرا، انور رشید یہ بیٹھی ہیں ان سے، اور پروفیسر انصاری صاحب ہیں، آپ تینوں سے میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک بنیادی جو بڑا مسئلہ ہے یہ لائبریری کلچر، جو مطالعے کی ایک نرسری ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ ہم یہ میرے کزن، ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہماری ایج تھی اس دور میں لائبریری کلچر بہت عام تھا، ہر علاقے میں لائبریری ہوا کرتی تھی۔ اب جا کے دیکھ لیں کیا صورت حال ہے، لائبریری کلچر ختم ہو گیا ہے۔ اس کو کس طرح سے موبلائز کیا جائے، ہم اپنی جنریشن کو کس طرح سے اس طرف لے کے جائیں، وہاں پہ کلچر ہی نہیں ختم ہو گیا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس طرف بھی توجہ دیں، اس کلچر کو دوبارہ سے آباد کس طرح کیا جائے۔ بالکل درست ہے۔ میں ایک یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کتابوں کے فروغ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اگر مطلب جس طرح آرٹس کونسل ہے یا کچھ ادارے ہیں یہ کام کریں کہ کچھ کتابیں لیں، اور جو مختلف جگہ ہیں، مطلب کوئی کسی گاڑی کا ریلوے اسٹیشن ہے یا جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں کچھ کتابیں رکھ دیں۔ میں جرمنی میں تھا تو وہاں یہ میں نے دیکھا کہ وہ کتاب کے کلچر کے فروغ کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ایک گلی ہے وہاں ایک ریک رکھا ہوا، کتابیں پڑھی ہیں، لوگ کتاب اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، واپس کر جا کے دیتے ہیں، اور جو ان کے گھر میں کتابیں جن کو پڑھ چکے ہوتے ہیں وہ وہاں رکھ جاتے ہیں، کوئی کتاب وہاں سے مطلب وہ کتابیں مسلسل موجود رہتی ہیں۔ تو ہمیں بھی جو اچھی چیزیں وہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم جگہ جگہ پبلک جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں کتابیں لوگوں کے مفت مطالعے کے لیے اگر رکھیں تو ایک تو لائبریری ہیں، لائبریریوں کا لیکن چونکہ نظام بڑا ہوتا ہے اس میں کتاب لینی ہے سارا،
لیکن یہ دوسرا جو طریقہ میرا خیال ہے یہ کتاب کے فروغ کے لیے کام آ سکتا ہے کہ جو پبلک پلیسز ہے جہاں بھی لوگ باہر کتابیں موجود ہوں, اور یہ ہم سب کر سکتے ہیں, ہم سب کے گھروں میں کتابیں ہوتی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے کے ان کو پڑھ سکتے ہیں, تو وہ کتابیں ہم وہاں رکھ سکتے ہیں, اور یہ باہمی اگر 2-4 لوگ بھی کوشش کریں تو اس طرح کافی فروغ مل سکتا ہے کتاب کے کلچر کو بھی اور کتاب بینی کو بھی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, بس اس کے بعد یہ ہماری ایک نئی نسل کے نمائندہ بھی سوال کر لیں, بس پھر ہم ختم کر دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا تعلق انجینئرنگ سے ہے, انجینئرنگ کا میں پروفیسر ہوں. تو ہمارے ملک میں بہت سارے تھیسز اور ریسرچ پیپر اس لیے ریجیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ لینگویج کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ فلو, لینگویج کا ربط نہیں ہے یا فلو نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو لینگویج بھی پڑھانا ضروری ہے, اور اسی لیے ایچ ای سی نے اب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پی ایچ ڈی کے تھیسز چیک کرنے کے لیے باہر بھیجنا ضروری نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر پی ایچ ڈی نے بھی یہ ریئلائز کر دیا, ایچ ای سی نے ریئلائز کر دیا ہے, تو مطلب اگر لینگویج کا ربط نہیں ہے تو باہر کے لوگ تو اس کو پڑھیں گے بھی نہیں, کیونکہ وہ کہیں گے کہ تو لینگویج ہی صحیح نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو لینگویج پہلے ایکسپرٹ کرا دیا جائے؟ دیکھیے زبان تو بہت بنیادی چیز ہے. طالب علم کسی بھی ڈسپلن کا ہو, کسی بھی شعبے کا ہو, اس کو ایک زبان پہ تو کامل مہارت ہونی چاہیے. یہ بہت بنیادی چیز ہے, ورنہ تو اس کے ہر اظہار میں لکنت ہوگی. اگر وہ سائنس کا طالب علم بھی ہے تو سائنس کے تصورات کو یا سائنس کے نظریات کو اس نے کسی نہ کسی زبان میں پیش کرنا ہی ہے نا. تو زبان پہ تو مہارت بہت بنیادی چیز ہے, اور ظاہر ہے اس میں جو بڑا کردار ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ہے. تعلیمی اداروں میں زبان کو جس طرح سکھانا چاہیے تھا, اور زبان کی جو تینوں مہارتیں ہیں کہ آپ کو پڑھنا بھی آتا ہو, لکھنا بھی آتا ہو اور بولنا بھی آتا ہو, اس پہ ہمارے یہاں سوائے چند جو ایلیٹ اسکول اور کالج ان کے علاوہ تو باقی جگہ پہ یہ زیادہ نہیں دی جاتی. تو جب وہ پی ایچ ڈی تک پہنچتے ہیں, مطلب اتنے سال انگریزی پڑھنے کے باوجود انگریزی میں وہ 4 جملے نہیں لکھ سکتے, اور اردو میں کبھی بھی یہی حال ہوتا ہے, اردو بھی نہیں آتی. تو یہ ایک طرح سے ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام ہے, جو زبان کی طرف ہماری مطلب توجہ بہت کم ہوئی ہے, اور یہ ایک میں تو اس مجرمانہ غفلت ہے جو ایک اجتماعی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی جو یہ جو ایچ ای سی کا آپ نے ذکر کیا, یہ تو بڑا ایک پیچیدہ معاملہ ہے. ہمارے ہاں جیسے اردو کے تھیسز کہتے ہیں کہ آپ باہر بھیجیں ایڈوانس کنٹریز میں, سائنس کا معاملہ اور ہے, جو اردو کے ان کو معاملہ اور ہے. اب ہم ان کو ایران بھیجتے ہیں یا ترکی بھیجتے ہیں, اب ان کی اردو زبان پہ اتنی مہارت بالکل نہیں ہے کہ وہ اس کو پوری طرح کر سکیں. جیسا ہماری انگریزی بہت کمزور ہے, ان کی اردو کا یہی حال ہے. لیکن وہ چونکہ ایچ ای سی کہتے ہیں ایڈوانس کنٹریز میں بھیجنا ہے, تو وہ ہمارے ہی طالب علم جو وہ پی ایچ ڈی کے تھیسس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں خود ایچ ای سی کی بھی بعض پالیسیاں جو ہیں وہ بہت ہی نظر ثانی چاہتی ہیں. لیکن ہمارا زبان پہ مہارت بہت چیز ہے, اور اگر آپ کسی جو پی ایچ ڈی تک پہنچا ہے, اگر تعلیمی نظام نے اس کو نہیں سکھائی تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس زبان میں لکھ رہا ہے اس زبان پہ اس کو مہارت حاصل کرنی ہے. اور زبان پہ مہارت چند مہینوں کا کام ہے, یہ کوئی سالوں کا کام نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں ایسے رائے دینے والا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی جو 20 سال سے اوپر ہے وہ اپنی کوشش سے کوئی بھی زبان سیکھ سکتا ہے. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم سر, مائی نیم از ذیشان العابدین, میں ڈسٹرکٹ گھوٹکی سے آیا ہوں اور پاکستان پارلیمنٹ یوتھ اسمبلی سکھر سندھ کا پریزیڈنٹ ہوں اور سوشل ورکر بھی ہوں. آپ کی کافی ساری میں نے باتیں سنی, آپ ماشاء اللہ ادیب بھی ہیں, آپ نے افسانے بھی لکھے ہیں. آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے یا پاکستان کے نوجوان ہیں وہ ادب کی طرف کم ہیں, تو کیا آپ ان کو میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ ایک ٹیچر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, تو ہم اگر میں آپ سے سیکھنا چاہوں تو آپ مجھے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جیسے کتاب لکھنے کے حوالے سے یا پڑھنے کے حوالے سے پاکستان کے یوتھ کو یا پاکستان کے نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ اپنے اس سے, کیونکہ آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ ہر آدمی کو ہر وقت ایک کتاب پڑھتے رہنا چاہیے. ضروری نہیں کہ اگر آپ کو ادب کا فرض کے ذوق نہیں بھی پیدا ہوا تو اور بہت سی کتابیں ہیں جو آپ کی دلچسپی کی ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ایسی زندگی بسر کرنی ہے جو بھرپور زندگی ہے اور ایک انسانی سطح کی زندگی ہے, تو ایک کتاب ہر وقت آپ کے مطالعے میں رہے. ایک کتاب ختم ہو دوسری تلاش کریں. یہ تو ہمیں اس کتاب کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے. کتاب کیا ہوتی ہے؟ بک از اے ٹول
ٹو تھنک ود. کتاب ایک ایسا ہے جس کے ذریعے آپ سوچتے ہیں, تو لہٰذا ایک کتاب تو ضرور. اور یہ اکثر پھر کہتے ہیں کہ کون سی کتاب, اس کا جواب بھی بہت آسان ہے کہ کون سی کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے. آپ کبھی بک سٹور پہ جائیے یا لائبریری میں جائیے, آپ کتابوں کو دیکھیے, خود بخود آپ کو کچھ کتابیں اپنی طرف متوجہ کریں گے. آپ کو لگے گا یہ موضوع مجھے دلچسپی لگتی ہے. یہ میں اگر سجیسٹ کروں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ لگیں. یہ خود کبھی تجربہ کر کے دیکھیے کہ آپ کتابوں کی دکان پہ یا لائبریری میں جا کے بہت سی کتابیں دیکھیے. کوئی آپ دیکھ کے آگے چل جائیں گے, کسی پہ رکیں گے, کھولیں گے, دفعے دیکھیں گے, ایک کتاب آپ کو لازمہ ملے گی جو آپ کہتے ہیں مجھے یہ ضرور پڑھنی چاہیے تھی. تو یہ خود فیصلہ کیجیے کتابوں کا وہاں جا کر. بہت شکریہ ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کہ آپ یہاں تشریف لائے اور یہاں اتنی قیمتی شخصیات آپ کو سننے کے لیے صاحب موجود بیٹھے, میں ہیں. بہت ممنون ہوں, آپ مسلسل تشریف رکھتے. میں تو ڈر رہا تھا آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے. نہیں, میں تو بہت گھبرا رہا تھا آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے. اتنے عالم فاضل آدمی اور اس شہر کی بڑی افضال احمد سید صاحب تشریف رکھتے ہیں, تنویر انجم صاحب آئیں, تو میں تو واقعی بہت ڈرتے ڈرتے میں نے باتیں کی ہیں کتنے بڑے لوگوں کے سامنے. بہرحال میرے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے. اس دنیا میں تو پاکستان میں ڈرتے ڈرتے زندگی بسر ہو رہی نا ہماری. اور اب ہم چاہیں گے کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے آپ کو پھولوں کا تحفہ پیش کر دیا جائے جو آپ کے ساتھ یاد بن کے رہے گا. ہم تو یہی درخواست کریں گے کہ سہار بھائی آپ نے بالکل آپ تشریف رکھیں. میں سہار بھائی کی ہمارا آفیشیل فوٹوگرافر ابھی تک باقی ہے, باقی تو سب کریے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تمام خواتین و حضرات کی آمد کا. میں ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کا ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے. شاہ صاحب کے وہ چونکہ گھر میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی تو انہوں نے مجھ سے خاص طور پہ کہا کہ آپ ناصر بھائی کے لیے چائے کافی جس مطلب بالکل آپ تشریف رکھیں سر, اور کھانا ہمارے ساتھ کھائیں جی, جس طرح سے تشریف رکھیں سر. آئیے.